سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سارے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہہ دل سے آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے اور اتنا مبارک مہینہ سایہ گن ہے اور ہم سب بے چین ہیں کہ کب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور ہم کیسے برکتیں لوٹیں۔ آج کا میرا جو عنوان ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ کہیں یہ میرا آخری رمضان تو نہیں۔ یہ ایک فکر لاحق ہوئی جب پچھلی بار بھی ہم سب نے دیکھا کہ پچھلا جو رمضان ہمارا گزرا، ہم سب جانتے ہیں 2 سال سے ہم جو اموات دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، بہت مشکل لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم رمضان تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہم یہ دعا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ صحابہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، اور 6 مہینے جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، رمضان میں جو ہم نے کیے عبادتیں۔ ہم سب فانی ہیں، ہم سب کو جانا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان ہم کو ملا ہے اور ملنے والا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ مہینے ایسے بناتے ہیں جس میں بہت زیادہ نیکیاں لوٹنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اور اس میں اس کا اجر دگنا چگنا بڑا چڑھا کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات کے بارے میں آیا ہے نا کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بات؟ یہ میسیجز مت کرنے کے لیے بولیے، ٹھیک ہے؟ تو جی، تو یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، وہ رشتہ دار آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہم ان کو کھو چکے ہیں۔ کتنے سارے رشتہ دار ہم سب اپنے اپنے خاندان میں جانتے ہیں۔ ریزن کیا بنا؟ کورونا بنا یا ریزن کچھ اور بنا، مگر موت نے آ لیا ہے نا۔ اور ایک نیا موقع اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں، آپ کو اور مجھ کو۔ یہ جو ملک الموت ہے نا، یہ ملک الموت ایوری سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 2 روحیں قبض کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقہ، سبقت لے جاتے ہیں اور بہت تیزی سے اپنا کام کر گزرتے ہیں۔ تو کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہم نے کھو دیا ہے، بہت زیادہ ہم تڑپتے رہ گئے ان کے لیے، لیکن وہ اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان کی رات تک بھی پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم بھی پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان تک پہنچ پائیں گے۔ اللہ سے اسی لیے ہم دعا کر لیں گے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اور یہ زندگی بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ پل کے لیے ہم یہاں پر آئے اور ہم سب کو گزر جانا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ رمضان یعنی ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کوئی ایک رمضان تو ایسا ہوگا جو ہمارا آخری رمضان ہوگا، ہے نا، آپ کا اور میرا۔ پھر اس کے بعد ہم کوئی رمضان نہیں دیکھیں گے، ہے نا۔ یعنی ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں شاید میں نہیں رہوں گی، ہے نا، جس میں شاید آپ میں سے کوئی ایک، یعنی کتنے ہم میں سے گزر جائیں گے ہر رمضان تھوڑے تھوڑے کر کے۔ ہم سب کو جانا ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم شعوری طور پہ اس رمضان کو گزاریں، اور اس رمضان میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ میں یعنی میرے سے ایوری ٹائم میں اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ کہیں یہ میرا آخری رمضان تو نہیں۔
کہیں یہ میرا آخری رمضان تو نہیں. ہم اس طرح شعوری طور پر گزاریں گے. آپ دیکھیے اگر کوئی چیز آخری ہوتی ہے نا, اگر ملک الموت آ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہہ دیں کہ تم آ جاؤ, میں تمہارا ٹائم ہو چکا ہے, تو آپ سوچیے ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی, ہمارے اوپر کیا گزرے گی. اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ نو چند دن کے مہمان ہیں, ایک 6 مہینے کے مہمان ہیں, یا کسی یعنی کئی پیشنٹس کو اس طرح کہہ دیا جاتا ہے نا کہ بس 1 ہفتے کے مہمان ہیں, ان کے لیے دعا کر دیجیے. تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ الفاظ میرے لیے بھی کہے جائیں گے, ہے نا. اور آپ سوچیے جن لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ بس ایک مہینے سے بھی زیادہ, جی 1 مہینے سے بھی زیادہ نہیں رہیں گے, اگر ایسا یعنی کہ کہہ دیا جائے, تو پھر آپ سوچیے کہ اس بندے کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو جب اس وقت پچھتانے کے سوائے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, کہ انسان کہے گا ربی ارجعونی, اے رب مجھے لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا ترضی, تاکہ میں ایسے اعمال کر کے آؤں جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ مجھے لوٹا دے, لیکن اس وقت لوٹنے کا موقع نہیں ہوگا. یہ زندگی کو ہم غنیمت جانے, یہ پل جو ہم کو ملتے ہیں اللہ کی طرف سے, یہ دنوں کا الٹ پھیر جو ہوتا رہتا ہے, ہم ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر قادر ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے, اور پھر اگلا رمضان آئے گا نا, جب اچھے طریقے سے عبادت کر لیں گے, تو بہت ساری امیدیں, لمبی لمبی امیدیں باندھ کر ہم آخرت کے تعلق سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ رمضان تو آئے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے. تو اسی تڑپ کے ساتھ میں اپنے بارے میں جو سوچ رہی تھی نا, بار بار یہ خیال ستا رہا تھا کہ ہم میں سے کتنے رشتہ دار گزر چکے ہیں, ان میں سے میرا بھی نام ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے مجھے مہلت دی, اللہ نے مجھے ایک اور چانس دے دیا کہ تم یہ رمضان ایک اور نیکی کما لو, ہے نا, ایک اور رمضان تم کو دیتا ہوں تاکہ تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے یہاں سے جاؤ. تو ہم شعوری طور پہ یہ رمضان کو ہم جئیں گے انشاءاللہ, اور کوشش یہ کریں گے. آپ سوچئے اگر جو لوگ جن کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اب ان کی یعنی موت ہے, تو آپ سوچئے کہ کیسی عبادت میں گزاریں گے, ہے نا. 1 مہینے سے زیادہ نہیں جی سکتے انہوں, اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا, تو کس شعور کے ساتھ وہ پورا یعنی کہ رمضان گزاریں گے, اور پل پل نہ ذکر اذکار چھوڑیں گے, نہ تسبیحات اپنی چھوڑیں گے, نہ قرآن کو چھوڑیں گے, نہ نماز کو چھوڑیں گے, پل پل جینے کی کوشش کریں گے. اور آپ سوچئے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ دنیا میں اگر 1 دن بھی ان کو دے دیا جائے واپس لا کر, جو جا چکا ہے کبھی آتا نہیں ہے واپس, لیکن اگر ان کو تھوڑی سی مہلت دنیا میں, اور تم چاہتے تھے نا کہ دنیا میں اور جینا, یعنی کہ جب ملک الموت روح قبض کر رہے تھے تو وہ ٹائم مانگ رہے تھے نا, لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل, ہر امت کے لیے ایک اجل ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب وہ وقت آ جاتا ہے, لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون, نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی, ہم میں سے سب کو یہاں سے گزر جانا ہے. تو اگر آپ سوچئے ایک مردے کو اگر خبر سے نکال کر لا کر یہاں رکھ دیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ رمضان تم گزار لو, تو وہ کس طرح گزارے گا؟ 1 دن بھی اپنا شاید وہ زیادہ کھانے پکانے میں اور ان چیزوں میں ویسٹ نہیں کرے گا, بس وہ کہے گا کہ اتنی بڑی مہلت مجھے مل گئی ہے, جو میں زندہ تھا جب, تو مجھے اتنی زیادہ یعنی خطر نہیں تھی اس چیز کی, لیکن کیونکہ یعنی آپ دیکھیں قیامت کے دن ہر نیکی کی ضرورت پڑے گی, تو ایک ایک پل کو وہ جیے گا, ہے نا, ایک ایک پل وہ اللہ کی عبادت کر کے جائے گا یہاں سے. تو ویسا میرا اور آپ کا یہ رمضان گزرے, ہے نا. تو یہ رمضان ہم یعنی بہت شعوری طور پر انشاءاللہ گزاریں گے. میں ایک خط آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہی ہوں, جو ایک شخص نے جو یعنی ڈیتھ بیڈ کے اوپر یعنی وہ مر رہا تھا, اس وقت اس نے لکھا, اور آپ دیکھیے کہیں ایسا پچھتانا ہمارا بھی نہ ہو جائے.
اور آپ دیکھیے جب انسان مرنے لگتا ہے نا، ابھی اگر ملک الموت بول دیں کہ آؤ تمہاری روح قبض کرنا ہے، تو ہم میں سے میں تو تیار نہیں ہوں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی کیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے ابھی تک، پھر کیسے جائیں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ نہیں. کیا میں اتنی مطلب تیار ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے عمل سے راضی ہیں؟ بہت سارے سوالات ہمارے اندر آتے ہیں. تو ایک خط میں ایز اٹ از پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں. وہ ایک شخص جس نے مرتے وقت ایک خط لکھا تھا. اس نے کیا لکھا تھا کہ جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، ایک ڈاکٹر کو اس نے خط لکھا یہ کہہ کر کے میں ایک آرڈنری اور بیسک آدمی ہوں، مسلمان ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور رمضان کے روزے رکھتا تھا، اور زندگی میں ایک بار میں نے حج کیا، اور میرے بچے ہیں لیکن میں نے کبھی بٹھا کر ان کی تربیت نہیں کی. میری ایک بیوی ہے جو بڑی نیک ہے، میرے بچوں کو میں نے ویسی تربیت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. یہاں میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تم چند دن کے مہمان ہو اس دنیا پر، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے کہ آپ صرف اس دنیا میں چند ہفتے ہیں مہمان کے طور پر، اور ملک الموت کا میں پل پل انتظار کر رہا ہوں. ڈر بھی ہے کہ ملک الموت کس شکل میں نظر آئیں گے، اور میرے دل میں بہت پچھتاوا ہے. بہت ساری چیزیں کرنا چاہتا تھا، جیسے قرآن یاد کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا. ہر سال حج کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر پایا. میری ایک ماں ہے جس کو میں اپنے گلے لگانا چاہتا تھا، میری ماں کی خدمت کرنا چاہتا تھا لیکن ویسی جیسا کرنا چاہیے تھا میں نے خدمت نہیں کی. اور ہر دن میرے بچوں کو اسلام کی تعلیمات دینا چاہتا تھا، بٹ آئی نیور ڈیڈ دیٹ. اور میری خواہش تھی کہ ایک اور رمضان مجھے مل جائے، مگر اس سے پہلے ملک الموت ہی میرا کام تمام کر دے گا. اور پھر میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت حرم میں ہوں لیکن مجھے کوئی چانس نہیں ملے گا. میں دل سے چاہتا ہوں کہ سوروں کی تلاوت کروں، لیکن مجھے سورہ فاتحہ، فلق اور ناس کے سوائے اور اخلاص کے سوائے، جو اکثر نمازوں میں پڑھتا تھا، اس کے سوائے کوئی سورہ یاد نہیں ہے. میرے پاس اب اس وقت پچھتاوے کے سوائے کچھ نہیں ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میں نسیم منسیہ ہو جاؤں گا. لوگ مجھے بھلا دیں گے، اور میرے گھر والے بھی چند دن میرے پیچھے روئیں گے، اور میرے گھر والے میری جائیداد بانٹ کر اپنا اپنا حصہ لے لیں گے اور خوش ہو جائیں گے. اور پھر میرے دوست احباب بھی مجھے چند دن یاد کریں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے، اور میرے پاس زندگی سے صرف پچھتاوے کے سوائے کچھ نہیں ہے. اور یعنی میں نے ایک اور خبر یعنی زمین پر میں نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ ایک اور خبر میں نے جمع کر دی. یہ پچھتاوا اور یہ ریگریٹ یہ ہم کو نہ ہو جائے، ہے نا. ہم اب دیکھیے کہیں یہ میرا آخری رمضان تو نہیں. نصرت یہ سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ جی باجی نظر آ رہی. جی. تو یہاں آپ دیکھیں بہت ٹیمپرری ایک مسافر کی حیثیت سے ہم دنیا میں ہیں، اور یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے. تو جانا ہے تو کچھ تو توشہ لے کر جانا ہے نا، زیادہ راہ ساتھ لے کر جانا ہے. اور یہ رمضان جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے بہت بڑی مہلت ہے، بہت بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے. اگر ہم اس میں جی جائیں تو اس کو گراب کر لیں، ہے نا. اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور ہم اس کو شعوری طور پہ جئیں گے رمضان کو. اور آپ دیکھیے قبرستان جا کر کہ کتنے ایسے کتبے ہیں جس میں 17 سال، کسی میں 18 سال، کسی کے 35 سال، کسی کے 30 سال. اس میں حاجی صاحب بھی تھے ہوں گے، اس میں تہجد گزار بھی، اس میں ہر قسم کے لوگ تھے ہوں گے. ان کو بھی امید تھی ہوگی کہ ان کو بھی اگلا رمضان ملے گا، لیکن وہ زمین دوز ہو چکے ہیں. آج وہ چاہے بھی تو وہ نیکیاں وہ سمیٹ نہیں سکیں گے. تو یہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ہم یہ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، ہم اس کو شعوری طور پہ جئیں گے انشاءاللہ.
اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ رمضان ہمارا اچھے سے گزرے، تاکہ ہم یعنی ایسا نہ سمجھیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے نیکیاں، اور اس کو یعنی ایک موقع سمجھ کر اس کو ہم بہت زبردست طریقے سے انشاءاللہ ہمارا رمضان گزاریں۔ تو یعنی ماہ رمضان کا پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ البانی نے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں اس لیے کہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ ہوا یہ تھا کہ دو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دونوں نے اسلام قبول کیا، اور یعنی دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو شخص ایک سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ شہادت کی موت اسے نصیب ہوئی، اور ایک جو دوسرا شخص تھا وہ ایک سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ یعنی جو ایک سال کے بعد جن کا انتقال ہوا، وہ جن کا ایک سال کے بعد انتقال ہوا وہ یعنی صحابی پہلے جنت میں چلے گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے جنت میں چلے گئے، اور جس کا ایک سال پہلے یعنی شہادت کی موت ہوئی لیکن ایک سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ یعنی بعد میں جنت میں گئے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سارا یعنی اپنا خواب سنایا، صحابہ اپنا خواب سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ان کی کتنی نمازیں یعنی زیادہ ہوئی، ایک سال کی نمازیں زیادہ ہوئی، اور پورا رمضان کا ایک مہینہ پورا ان کو ملا، یعنی پورا ایک مہینہ رمضان کا ملا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کا ایک مہینہ ملنا، آپ سوچیے کتنی نیکیاں بٹور لیتا ہے انسان۔ یہ مہینہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، اس مہینے میں دل کھل جاتے ہیں اور پورا ایسا ماحول عبادت کا بن جاتا ہے، اور انسان بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں اور محنت میں لگا رہتا ہے، اور پھر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ بھی نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ہر کوئی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور آپ سوچیے اللہ رب العالمین جب اس کی جزا دیں گے اور پھر اللہ رب العالمین دینے بیٹھیں گے تو پھر کتنی یعنی کیا دیں گے، ہے نا، وی کین ناٹ ایون امیجن۔ تو یعنی یہاں رکھ دیجیے، تو یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کیا دیں گے اس رمضان کے بدلے۔ اور آپ سوچیے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے ایسے ہیں، اگر پورے جن و انس ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائے اور اپنی پوری حاجتیں مانگ لے تو اس کے خزانے میں سے ایک سوئی اگر سمندر میں ڈبا کر نکالی جائے تو جتنا پانی لگتا ہے نا اتنا بھی خزانہ اس کا کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس اتنے لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، یعنی خزانوں کی چابیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو کیا دیں گے اس کے بدلے میں، we cannot even imagine۔ تو انشاءاللہ ہم یہ رمضان کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ کہیں یہ میرا آخری رمضان تو نہیں، اور اس کو شعوری طور پر جئیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر وہ ممکن کوشش، ہر وہ چیز مجھ سے ہو جائے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کا شکر کروں، اور اچھی طریقے سے میں آپ کی عبادت کر سکوں، آپ مجھے یہ توفیق دیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے توفیق، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم جو بات کہتے ہیں نا کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ سے پہلے تو ہم مانگیں گے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، اور دوسری دعا یہ کریں گے ہم کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میری مدد کیجئے اللہ رب العالمین کہ میں تیرا ذکر ادا کروں، میں تیرا شکر ادا کروں، اور میں تیرا اچھی طریقے سے ذکر کروں۔ تو ہم یعنی بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم کو کرنا ہے۔ رمضان سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر کے رکھ لیجیے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں، بہت زیادہ صفائی کر کے، ہم صاف ستھرا ہر چیز صاف ستھری کر کے
اور اچھی طریقے سے اس کو یعنی ویل ڈریسڈ اور ہر چیز تیار اور نیٹ ہے نا، سب دھو دھلا کے صاف کر کے رکھتے ہیں نا، ایسے ہی اس رمضان کو ہم پہلے اپنی جتنی بھی مصروفیات ہے نا اس کو پورا فنش کر دیجیے، ہے نا، پورا یعنی اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیجیے، ساری چیزیں جو آپ کو بنانا ہے، جو آپ کو کیا کرنا ہے، ایون اپنے وارڈروبس نیٹ کر کے رکھ لیجیے، اپنا کچن صاف کر کے رکھ لیجیے، تاکہ رمضان میں صرف ہم اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں، کوئی اور چیز ہمارے رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی چیز بیریئر نہ بنے، عبادتوں میں کوئی خلل نہ پڑے۔ لوگ دیکھیے زبردستی کام نکالتے ہیں، جیسے پینٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں، ان کو مطلب خالی وہ ایک عید کا سوچ کر شاید کیا کرنا چاہتے ہیں، فرنیچر بدلنے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی ایسی چیز مت کریے جس کی وجہ سے آپ کو یعنی یہ اتنی مبارک جو مہینہ ہے جس میں نیکیاں بڑا چڑھا کر دی جاتی ہیں، جیسا ایک نفل کے بارے میں آتا ہے نا کہ 70 ٹائمز سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے، ہے نا، 100 سے 700 ٹائمز، 10 سے 700 ٹائمز اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے۔ 70 تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے نا، جو اللہ کے راستے میں اپنا وقت اور اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ 700 ٹائمز اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے، تو کتنا اس کا اجر بڑھ جائے گا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بار شعوری طور پر ہم پوری طریقے سے کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا ایک پل بھی ویسٹ نہ ہو، اور ہم یعنی پوری طریقے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا رمضان اچھے سے گزرے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے سب سے پہلی چیز کہ رمضان سے پہلے کرنے والے کام یعنی پورا صاف ستھرا کر کے رکھ لیجیے گھر، اور یعنی جو آپ کے انوانٹیڈ کپڑے ہیں وہ سارے نکال لیجیے غریبوں کے لیے، اور یتیم خانے میں بھیجا دیجیے تاکہ کسی اور غریب کا تن دھپ جائے۔ اور وہ جو ابل کر آتے ہیں نا، بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمارا، تو وہ اس کو یعنی ویل آرگنائز کر کے رکھ لیجیے، ایک 10 جوڑے اپنے پاس لٹکا لیجیے، باقی کے پورے اگر آپ ابھی نہیں پہن رہے ہیں گرمی کی وجہ سے تو وہ اس کو اندر پیک اپ کر کے رکھ لیجیے تاکہ وہ اس کو سنوارنے میں ہمارا ٹائم نہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اب دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا چیز ہے جو ہم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رمضان اچھی طریقے سے گزر جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت کریں، ہے نا، نیت کرنا چاہیے بہترین طریقے سے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ میں نیت کو خالص کروں، اللہ رب العالمین یہ آپ کے لیے رہ رہی ہوں میں، یہ روزہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ خالص آپ کی رضا کے لیے، یہ کوئی یعنی ڈائٹنگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے لوگ سوچتے ہیں چلو اچھا ہے نا، رمضان کا مہینہ کب سے سوچ رہی تھی، سال بھر سے ڈائٹنگ کر لیں گے، اور ویسے بھی یعنی کہ کم کھا لیے تو روزہ بھی ہو جاتا ہے اور ڈائٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ایسی نیت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب صائمین، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کے روزوں میں سے صرف بھوک کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ سم ٹائمز نیت میں گڑبڑ ہوتی ہے نا، پھر سم ٹائمز گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے روزے میں بھوک پیاس کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو پھر نیت کریں جب یعنی اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو نیکی بنا دے۔ سب سے پہلے نیت ہم کیا کریں گے کہ اللہ میرے ہر عمل کو آپ نیکی بنا دیجیے، یعنی میرا سونا، میرا جاگنا، میرا سونا بھی اللہ تعالیٰ آپ عبادت بنا دیجیے، کیونکہ میں جو سوؤں گی نا، میں صرف عبادت کے لیے تھوڑا ریسٹ چاہ کے میں ریسٹ لوں گی، تھوڑا ریسٹ لینے کے لیے میں سوؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ میری اس چیز کو بھی عبادت بنا دیجیے، ہے نا، میرے سونے کو بھی عبادت بنا دیجیے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ قادر ہے، اللہ رب العالمین نیتوں پہ اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا، ایون میرا کھانا پکانا، اور میں جو بھی ایون برتن دھوؤں یا صفائی کروں، اللہ میرے ہر عمل کو آپ نیکی بنا دیجیے، اور میں پل پل اللہ تعالیٰ میں شعوری طور پہ اس کو جیوں، ہے نا، کیونکہ یہ رمضان پھر میرے زندگی میں پھر کبھی آئے گا یا نہیں، اور یا میں کسی کو افطار کراؤں یا میں صفائی کروں یا میں جو بھی کروں، ہے نا، اللہ رب العالمین آپ مجھے توفیق دیجیے۔ اور پھر یہ بھی ایڈریس کریں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ روزہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ میرا بھوکا رہنا، میرا پیاسا رہنا، یہ میرا پیاس اور یہ سب چیزیں برداشت کرنا، یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین آپ میرے اس عمل کو قبول کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں، اور
یعنی نیت کریں کہ مجھے ہر چھوٹی نیکی پہ اللہ تعالیٰ عام دنوں میں جو میں سستی اور غفلت کی وجہ سے چھوڑ رہی تھی، اب آپ مجھے یعنی وہ کرنے کی توفیق دیجیے، وہ اعمال جو میں عام دنوں میں صرف غفلت کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے، جیسے چاش کی نماز، اشراق کی نماز، تہجد کی نماز، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں عام دنوں میں کہ ہم کو کرنا ہے لیکن ہم کر نہیں پائے تھے، انشاءاللہ ہم وہ عمل اللہ تعالیٰ ہم سے کروائیں۔ اور اور ایک نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وہ برائی جس سے میرا رب العالمین ناراض ہوتا ہے اس کو میں چھوڑ دوں گی، یعنی جھوٹ بولنا اور یعنی جتنا بھی غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ کل ہی ہم نے سنا تھا کہ یہ روزہ ہمارا ضائع ہو جائے گا اگر ہم نے کسی کی بات کر دی روزے کے درمیان۔ ربا صائمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، اس کو روزہ یعنی صرف بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ من لم یدع قول الزور وعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی اگر وہ روزہ رہ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا روک دے۔ تو یعنی اصل مقصد کیا تھا کہ تقوی ہمارے اندر آ جائے، ہر وقت یہ خیال آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم بنے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے پالنہار میرے رب العالمین جس نے مجھے سانسیں دی، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے میرے دل کو دھڑکایا، جس نے مجھے آنکھیں دی، بصیرت دی، میری دنیا کو روشن کر دیا، جس نے مجھے سماعت دی، جس نے مجھے زبان دی بات کرنے کے لیے، جس نے میرے ہر اعضاء کو بنانے والے، ہر چیز کے کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ راضی ہو جائیں، آپ کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں، آپ کے لیے میں کچھ بھی کر دوں تو کم ہے۔ آپ دیکھیے ایک جیسا ایک عورت کی شادی ہوتی ہے نا، اگر اس کا شوہر خوش مزاج اور اچھی ہر وہ چیز لا کر دیتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے تو ہمیشہ تھینکفل ہوتی ہے عورت اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے کیا کر دوں تو کم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو کتنی دفعہ ہم یہ بولے کہ اللہ میں آپ کے لیے کیا کر دوں تو کم ہے نا، اللہ میری زندگی اور موت آپ کے لیے قربان ہے یا رب، ہے نا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ یہ پوری عبادتیں آپ کے لیے ہے، یہ میں جو بھی رات میں کھڑی ہوں گی یا دن کی گھڑیوں میں قرآن سے جڑوں گی، جو نمازیں میں جو کچھ بھی کروں گی اللہ رب العالمین یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ دوسری چیز کیا کریں گے ہم کہ جیسے چاند نظر آتا، چاند دیکھنے کی دعا ہم پڑھیں گے، اس میں یہ کتنی جامع اور کتنی پیاری دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ ایک دوسری جگہ یہ ایڈڈ ہے یہ الفاظ بھی کہ اے اللہ ہم کو امن اور امان کے ساتھ ہم پر یہ چاند طلوع کر، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، والتوفیق لما تحب وترضى، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے اور جس کو تو پسند کرتا ہے، ایسے اعمال کی ہم کو توفیق دے۔ آپ دیکھیے جو پہلے الفاظ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بالامنی والایمانی، یہ چاند کو ہم پر طلوع کر امن اور ایمان کے ساتھ۔ آج جو مسلمان جس طریقے سے پریشان ہیں، اسپیشلی میں نیوز میں سن رہی تھی کہ یوکرین میں -20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اپنی جان بچانے کے لیے لوگ جس طریقے سے یعنی بارڈر کراس کر کے جا رہے تھے کہ ان کو آپ سوچیے ڈپریشن کے شکار ہو جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے اولاد کو سامنے مرتا ہوا دیکھ رہے اور اپنی بیوی کو کھوتا ہوا دیکھ رہے، پھر کیسے کیسے کر کے وہ اپنی جان بچا کے بارڈر پہ آ رہے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے سائیکیٹرسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں سائیکولوجیکلی ڈپریسڈ، یعنی اتنا زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ تو آپ سمجھیے کیا وہ بھی تو ہماری طرح اچھے گھروں میں رہتے تھے، وہ بھی تو اچھے مسکنوں میں رہتے تھے، اچھی جاب تھی، اچھی پوسٹ تھی، لیکن اچانک گھر بار سب کچھ ان کا لٹ گیا اور وہاں سے نکل کر ان کو جانا پڑا۔ تو آپ دیکھیے امن بہت بڑی چیز ہے نا، امن اور ایمان، ہے نا، ایمان کی سلامتی۔ آج ایمان پہ چلنا، اسلام پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ سے دعا کریں گے کہ، اور جو بھی شعوری طور پہ دعا کرے گا، کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو جائے گی نا، تو انشاءاللہ ہم امن و امان سے رہیں گے پورا سال، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا دل سے کریں یہ دعا، اور چاند آسمان پہ نظر آئے یا نہ آئے، شعوری طور پہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے یہ دعا تو حسن المسلم میں سے دیکھ کر پڑھے،
یا آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ بھی ڈالیں گے دعائیں، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ کر پڑھ لیجیے. یعنی ضروری نہیں کہ چاند پہلی رات کا چاند نظر نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ دعا پڑھیں. سلامتی اور اسلام کے ساتھ اللہ ہم کو یہ چاند دیکھنا نصیب کریے، اور پھر یہ چاند کو طلوع کریے، اور پھر ہم کو توفیق دیجیے ایسے اعمال کی جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اور آپ محبت کرتے ہیں ایسے اعمال سے. پھر یا ہلالو، یعنی اے چاند تیرا اور ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب اللہ ہے نا. یہ کلیئر ہم یعنی دعا پڑھیں گے، شعوری طور پر اس دعا کو ہم پڑھیں. پھر جیسے چاند دکھ گیا نا تو ڈکلیئر ہو گیا کہ آج یعنی آج سے رمضان ہے نا. تو سب سے پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں، قیام اللیل ہے نا، یعنی تراوی ہماری شروع ہو جاتی ہے اسی رات سے جب ہم چاند دیکھتے ہیں. تو قیام اللیل کی سب سے بڑی فضیلت جو مجھے نظر آئی، من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا نا، قیام نا، من قام، قام یعنی کہ جو کھڑا ہوا اللہ کے سامنے، ایمان و احتسابا، ایمان والا ہو اور احتساب کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے اجر دے گا اس کے پر، اور احتساب یہ بھی کہ میرے گناہوں کو مٹا دے اللہ تعالیٰ. تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ سوچیے کوئی ایسا ہے کیا دنیا میں، پچھلے یہ کون سے صغیرہ گناہ ہیں نو ڈاؤٹ، مگر پھر بھی آپ سوچیے کوئی ایک باس ایسا کہتا ہے کیا، ایک یعنی تم 1 مہینہ میرے لیے کام کر لو، سال بھر کیا پوری زندگی بھر میں تم کو ٹیک کیئر کر لوں گا. کوئی نہیں کر سکتا ایسا. میرا رب العالمین اتنا غافر الذنب مقابل التوب، اور اتنا پیارا رب ہے میرا کہ وہ چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی مغفرت کر دے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے اور بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ تم روزہ رہ جاؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تم رات میں کھڑے ہو جاؤ، تم کو شوگر ہے، تم کو بی پی ہے نا، تم فدیہ دے رہے ہو، تم رات میں کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اگر 20 دن تم یہ بھی نہیں کر سکے تو تم جو طاق راتوں میں تم جو لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہو نا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کیسے کیسے بہانوں سے میرا رب معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جب تراوی پڑھے نا، شعوری طور پر پڑھے کہ یہ میرا سجدہ کرنا، یہ میرا تراوی میں کھڑا ہونا میری بخشش کرا رہا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، زندگی بھر کے میرے پورے جتنے بھی صغیرہ گناہ تھے وہ پورے معاف ہو جائیں گے. کسی نے کل سوال کیا تھا کہ اگر ڈیوٹی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ دیکھیے تہجد کے ٹائم پہ بھی کیوں نہ ہوتا. یہ رات قیام کا مطلب کیا ہے، کھڑے ہونا. لیل مطلب رات، رات کب سے شروع ہوتی ہے، مغرب سے لے کر تہجد یعنی سحری پورا ہونے تک، فجر کی نماز تک. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیں. سم ٹائمز اگر ڈیلے ہو گیا تو کوئی بات نہیں، رات کے 2 بجے اٹھ کر پڑھ لیں، 3 بجے اٹھ کر پڑھ لیں، لیکن کھڑے ہوں رات کا کچھ حصہ تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے. لوگ سوال کرتے ہیں 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں ہے نا، اللہ کے آگے جھکیں، یعنی وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایسا پڑھیں کہ رکوع اور سجود یعنی شعوری طور پر کہ سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمت والا ہے. پھر سجدوں میں جائیں تو یعنی 11 مرتبہ، کم سے کم 7 مرتبہ لمبے سجدے، لمبے سجود، لمبے رکوع. کوشش یہ کریں کہ میں پوری شعوری طور پہ جھکوں اللہ کے آگے، اور سجدے میں اللہ کی بڑائی بیان ہو جائے مجھ سے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بہت پاک ہے میرا رب، اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے نا، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تعداد پوری کرنے کے چکر میں ڈائیو لگاتے ہیں نمازوں. اور خاص کر قیام اللیل کے تعلق سے ایک بات کہوں گی، یہ جو 1 شب شبینہ، 2 شب شبینہ، 3 شب شبینہ، 3 راتوں میں جو قرآن ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نہ سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. آپ دیکھیے یہ صرف کیا کہنا چاہیے، شارٹ کٹ دیکھتے ہیں لوگ ہے نا، ایک نئی ایجاد ہے. اور یہ آپ سوچیے پورا رمضان کھڑے ہونا ہے. کسی نے کہا تھا کہ وہ ٹیلر ہیں اور بہت زیادہ ان کو کام ہوتا ہے، اور بہت آپ دیکھیے اتنے پروفیسرز ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا.
رات میں نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر کیا کرتے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہاں 3 دن میں یعنی یہ تراویح پڑھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے پورا رمضان کھڑے ہونا پڑے گا، ہے نا، پورا رمضان کھڑے ہونا پڑے گا. من قام رمضان ایمانا و احتسابا قام رمضان، جو کھڑا ہوا رمضان، پورا رمضان کھڑا ہونا پڑے گا. 3 راتیں کھڑے ہو کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ہم کو بخشش ہو جائے گی، وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے اللہ کے، ہے نا. تو اور طریقہ غلط ہے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. کہاں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے؟ صرف یعلمون تعلمون سنائی دیتا ہے. تو اسی لیے ہم ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ کی رضا جس میں شامل نہ ہو، ہے نا. تو انشاءاللہ، اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کو روکے، غلط کام کر رہا ہے. پھر فرض نماز ہم دیکھتے ہیں کہ اول وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے شعوری طور پر کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اور ہم بولتے نہیں بہت تھکی بھی ہوں، بھوک لگ رہی ہے، حالت خراب ہے. اتنا مسکین بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہم کو صحت دیتے ہیں، بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں. 2 وقت کا کھانا تو کھا ہی رہے ہیں ہم، سحری اور افطار، اور پھر شام میں بھی کیا کیا کھاتے ہیں. 3 وقت کا کھانا ہو رہا ہے، خالی تھوڑا بیچ میں سے ایک لنچ اسکپ ہو رہا ہے. تو اتنے زیادہ مظلوم نہ بنے، ہے نا. بہت ایکٹیولی کام کریں، ایکٹیولی، اور زیادہ نمازوں میں خشوع و خضوع. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ کھانے پینے کے چکر میں اور آپ جنسی خواہشات، یہ سب چیزیں اللہ سے ملاقات کے لیے مانے بنتے ہیں، یعنی روکتے ہیں نا یہ چیزیں. کھانا اب کیا پکانا ہے، اب کیا کھانا ہے، یہی چیز میں انسان رہ گیا تھا نا. تو اب کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے دور کر کے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہو جائے، میرا ہو کر رہ جائے. تو پھر اب یہاں پر بھی اب اگر ہم صبح سے کھانے پینے کی فکر، اور ہمارے آپ دیکھیے عام وقت میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو کوکر کی سیٹی ہم کو مائنڈ ڈائیورٹ کر دیتی، ارے دوسری سیٹی بجی کی، تیسری بجی کی، ہے نا. تو یہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں. اب دیکھیے 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ کا پورا کام ہو جائے گا. اور اپنی لائف کو سمپل بنا لیجیے. زیادہ تلن اور زیادہ پکوان اور یہ چیزیں لے کے نہ بیٹھیں، کیونکہ عبادت میں خلل پڑے گا. جتنی دیر آپ ٹھہریں گے نا، اتنا زیادہ آپ سوچیے کہ عبادت رات میں کھڑے ہو کے صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. درد ہوتا ہے نا پیروں میں، ہم عورتیں بھی تھکتی ہیں، ہے نا. تو بہت زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو، سمپل کر لیں. کھانا بھی کھا سکتے ہیں کبھی، یعنی حلیم ہے تو باہر سے منگا لیجیے، میں منع نہیں کر رہی، لیکن کوشش یہ کریں کہ سمپل طریقے سے کریں تاکہ ہماری عبادتیں اچھی طریقے سے ہو جائے. تو اول وقت پر نماز، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت پر نماز پڑھنا. پھر خشوع و خضوع، آپ دیکھیے پوری نماز میں یاد دلائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پوری نماز میں اصل میں روزے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. آپ دیکھیے فریج بھرا پڑا ہوتا ہے لیکن ہم کوئی چیز نکال کر کھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈر ستا ہے. کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، چاہے تو میں نکال کر کھا سکتی ہوں لیکن میں نہیں کھاتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. یہ جو ڈر مجھے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقوی میرے اندر ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کو رکھوایا مجھ سے. اللہ کو کوئی مقصود نہیں ہے کہ ہم کو بھوکا پیاسا دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر پل ہر وقت اس کو میری یاد میں اس کے اندر آ جائے. تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پوری نماز میں یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ جو اندر پیٹ کے اندر سے بھوک اٹھ رہی ہے نا، وہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. تو پوری نماز اگر ہم یہ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے نا تو ہی ہماری نماز قبول ہوگی. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جیسا اگر نماز کے 10 مارکس ہے سمجھے، تو 10 میں سے آپ سے فرمائے کہ 8، کسی کو 9، کسی کو یعنی 5، 6، 7، ایسا کم کم کرتے کرتے نا آدھا ملتا ہے. کیونکہ کانسنٹریشن نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ کو یاد بہت کم کرتا ہے انسان. منافق کی بھی صفت بتائی ہے نا کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو جائے نا. تو یہ، اور ایک آخری چیز جو ہم یاد دلائیں گے اپنے آپ کو کہ یہ میری آخری نماز تو نہیں. اگر یہ آخری نماز ہے تو آپ سوچئے ہم کیا یعنی جھونکے مار کر پڑھیں گے، ہے نا، دھڑ دھڑ نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں، شعوری طور پر پڑھیں گے نا، لمبے لمبے سورے یاد کر کے اور اچھی طریقے سے نماز کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو کہیں یہ میری آخری نماز تو نہیں. اگر ملک الموت آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہم کس طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ ویسی نماز، ہر نماز کو ہم یہ سوچیں گے کہ میری
आखिरी नमाज है। फिर नफिल नमाजों का हम एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें नफिल नमाजों में तहज्जुद की नमाज है ना। अच्छा, लोग कहते हैं कि अच्छा, उलमा ने ये कहा है कि तरावी और तहज्जुद की नमाज एक ही है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन करेंगे क्या, अगर आप उठ गए, यकीनन सहरी के लिए तो हर कोई उठता है ना, तो 2 रकात नमाज पढ़ लें, नफिल नमाज की नियत से पढ़ लें, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी तहज्जुद उसी वक्त। और अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर आए हुए होते हैं, और उस वक्त अल्लाह ताला निदा देते हैं कि है कोई मांगने वाला साइल, उसकी मैं सवाल को पूरा करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला, उसको मैं बख्श दूं, है कोई अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर अपना तख्त छोड़कर आते हैं, और हम बोले नहीं अल्लाह ताला मैं बिजी हूँ, मेरे को रोटियां डालना है ना, पकाना है, ठीक है पकाइए, मगर उससे पहले थोड़ा सा 15-20 मिनट अल्लाह ताला को वक्त दे दीजिए। और आप देखिए तहज्जुद के टाइम पे जन्नती लोगों की एक सिफत बताई गई है कि वो बिल असहारी हम यस्तगफिरून, सहरी के वक्त में वो इस्तगफार करते हैं। तो फिर हम क्यों ना इन लोगों में शामिल हो जाएं जो सहरी के वक्त में इस्तगफार करते हैं, है ना। तो ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, उनके पहलू बिस्तर से अलग होते हैं। ये हम साल भर सोचते रह जाते हैं कि हर रोज तहज्जुद पढ़ेंगे और पूरे लेक्चर सुन लेते हैं और सारी चीजें करने लग जाते हैं, पर क्या होता है, एक दिन उठते हैं 2 दिन गायब, है ना, ऐसा होता है ना। मगर रमजान एक ऐसा मुबारक महीना है कि सहरी के लिए हम में से हर कोई उठता है ना, अलार्म रख कर उठते हैं, शऊरी तौर पर उठते हैं, नींद थोड़ी भी हो गई तो उठते हैं, उठकर कैसा भी तहज्जुद 2 रकात 4 रकात, है ना, 2 रकात हल्की पढ़ लें और फिर 2 रकात थोड़ी सी लंबी पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी। और फिर तहज्जुद का शायद जिसने पहले लेक्चर अटेंड किया है उनको पता है कि दुआएं क्या क्या करना है तहज्जुद के टाइम पे, है ना, इंशाल्लाह वो दुआएं भी पढ़ें, क्योंकि सुन्नत जिंदा करना है ना, शऊरी तौर पे जीना है हमको, है ना, शऊरी तौर पे रमजान गुजारना है ना, कोई एक दुआ भी छूटने ना पाए। सुभान अल्लाह 10 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 10 टाइम्स, अल्लाहु अकबर 10 टाइम्स, अस्तगफिरुल्लाह 10 टाइम्स, ला इलाहा इल्लल्लाह 10 टाइम्स, है ना। वो इंशाल्लाह आपको वो चार्ट भी भेज दिया जाएगा। और फिर इशराक की नमाज के बारे में, जो फर्ज नमाजों की हमने बात की थी, फजर की नमाज जैसे हम सहरी कर चुके हैं, अजान हो जाए तो फौरन अव्वल वक्त पे ठहर जाए नमाज के लिए, और कोशिश ये करें कि फजर की नमाज भी तवील हो जाए, लंबी हो जाए। आप सब लंबी रकातें पढ़ते थे फजर में, है ना, तो वो होने के बाद जो शख्स मुसल्ले पर बैठा रहा और जिक्र अस्कार करता रहा, वो शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि यानी कानत लहू का अजरिन, यानी जो जिक्र अस्कार करता रहा फजर की नमाज के बाद और सूरज थोड़ा सा तुलू होने के बाद, यानी जब सूरज बुलंद हो जाता ना, होराइजन के ऊपर आ जाता और थोड़ी सी थोड़ा सा यानी रोशनी पूरी फैल जाती, उस वक्त जब 2 रकात नमाज पढ़ता है, एक्चुअली हदीस में क्या अल्फाज है, जो मस्जिद जाता है बाजमात नमाज पढ़ता है, तो मर्द हजरात को बाजमात नमाज की तरगीब देंगे इंशाल्लाह, और उनसे कहेंगे कि वहीं पर बैठकर आप इशराक पढ़ के आइए वापस, क्या अजर है। अच्छा, हम औरतें तो मस्जिद नहीं जानती, लेकिन घर में भी हमको अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको वही अजर देंगे इंशाल्लाह। तो क्या अजर है उसका, कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उम्रतिन, उसके लिए एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताम्मा ताम्मा ताम्मा, कंप्लीट हज और उम्रे का सवाब, कंप्लीट हज और उम्रे का सवाब, ऐसा नहीं कि आधा हज आधे उम्रे का सवाब, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब बोल के 3 मरतबा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस, ठीक है। तो एक ऑथेंटिक सोर्स से ये बात बता रही हूँ, इशराक की नमाज मिस ना करें, क्योंकि होता यह है कि रात में नींद बराबर पूरी नहीं होती और फिर सहरी से उठे हुए होते हैं, फजर पढ़ते ऐसा दिल चाहता है कि कब बिस्तर पर लेट जाए और ओढ़कर सो जाए, लेकिन आप सोचिए इतना बड़ा अजर दिला रहा है ये, मेरे तो थोड़ी देर, एक आधा घंटा 1 घंटा में जब सबर कर लूंगी ना फजर की नमाज के बाद, तो फिर आप देखिए जिक्र अस्कार जो सुबह के अस्कार आप पढ़ेंगे और फिर थोड़ा बहुत तिलावत जो करेंगे ना, तो खुद बखुद वो टाइम हो जाएगा, है ना। तो इशराक इंशाल्लाह जरूर कोशिश करें कि ये हो जाए, क्योंकि क़यामत के दिन हमारे इतने सारे हज और उम्रे हमारे लिस्ट में, हमारे खाते में होंगे। इंसान ताज्जुब करेगा कि अल्लाह मेरा तो एक हज हुआ था, अब 30-30 हज आपने लिख दिए, है ना, ये रमजान के 2022 में इतने हज मैंने कब किए। तो कहा जाएगा कि तूने जो इशराक की नमाज पढ़ी थी उसकी वजह से तुझको इतना बड़ा अजर दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह।
صرف یہ ایک رمضان کی بات کر رہی ہوں، اگر ہر رمضان ہم پابندی کر لیں تو کتنے ہزار عمرے ہمارے کھاتے میں ہوں گے. ہم ترستے ہیں نا حج کر لیں، عمرہ کر لیں. اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہم کو، دیکھیے اس کا کوئی بدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اجر تو اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ ہے اللہ کا، ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اجر ہم کو دیں گے انشاءاللہ. اور پھر چاشت کی نماز جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 360 ہمارے جو جوڑ ہیں جسم میں، اس کا جوڑ جوڑ کا حق یعنی صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے ہمارے ہاتھ بینڈ ہو جانا یہ ہمارے بس میں ہے کیا، ہے نا. ہماری کمر کو اللہ تعالیٰ کیسا بنائے، اللہ تعالیٰ ورٹیبریز جو ہم لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیسے بینڈنگز دے دی اللہ تعالیٰ نے. انگلی ہم موڑ نہیں سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ یہ جوڑ نہیں بناتے. تو یہ جو جوڑ مڑ رہے ہیں میرے، میں اٹھ بیٹھ سک رہی ہوں، یہ لیٹ سک رہی ہوں، میں کھا پی سک رہی ہوں، یہ ہاتھ جو اٹھا سک رہی ہوں، یہ بینڈنگ کی وجہ سے نا. یہ 360 جوڑ جو اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں بنائے ہیں، ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کا صدقہ ادا کرنا ہے ہم کو. اس کے شکرانے میں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سالم بنایا ہے نا. تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے، چاشت کی نماز 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. 360 جوڑ کا 360 نیکیاں کرنا ہے روز. اب اتنے سب نہیں ہو پاتے بعض وقت نا، تو 2 رکعت نماز پڑھ لی تو ادا ہو جاتے ہے نا. تو انشاءاللہ چاشت کی نماز کی بھی پابندی کریں گے ہم. اوابین کی نماز کیا ہوتی ہے، جب اونٹنے کے پیر جلتے ہیں بول کے حدیث میں آتا. تو اس کا مطلب آپ دیکھیے، میں ٹائم بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اشراق کی نماز کب ہوتی ہے، تہجد کی نماز آپ جیسے سوئیں یا نہ سوئیں جو بھی ہے، اٹھ کر 2 بجے 3 بجے کے بعد سے آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ تہجد کی ہوگی. اشراق کیا ہوگی، اب جیسے مثال کے طور پر فجر ہو رہی ہے آپ کی 5 بجے اور سورج طلوع ہوا ہے 6 بجے، اور پھر 6 بجے کے بعد ایک 15 to 20 منٹس کے بعد آپ پڑھ لے سکتے. جب بھی سورج، دیکھیے ایگزیکٹ میں ہارڈ رول نہیں بنا رہی ہوں، بلکہ آپ دیکھیے اشراق ٹائم، پریئر ٹائم ان حیدرآباد، بلکہ آپ گوگل پہ ماریے، سرچ کریے تو آپ کو کیا ملے گا، پریئر ٹائم ان حیدرآباد ڈالے تو سن رائز ٹائم مل جاتا آپ کو. سورج کب طلوع ہو رہا آپ کو معلوم رہتا، جیسے 6:15 کو سورج طلوع ہو رہا تو 6:30 کو آپ اشراق پڑھ لینا. ٹھیک ہے. چاشت کی نماز کب ہے، جب سورج تیز ہو جاتا نا، دھوپ محسوس ہونے لگتی، مطلب گرماہٹ محسوس ہونے لگتی. مثال کے طور پہ 7 بجے سے آپ پڑھ لے سکتے، 7 یا 7:30 کو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سورج کب نکلتا ہے. اوابین کی نماز کب ہے، اچھا چاشت کی نماز آپ کب تک پڑھ سکتے، 10، 10:30، 11:15، 11:15 تک بھی آرام سے چاشت کی نماز آپ پڑھ سکتے. تو اوابین کی جو نماز ہے نا، وہ زوال کے وقت سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے سے، جب اونٹنے کے پیر جلنے لگتے، مطلب بہت تیز ہو جاتی نا سورج، 2 رکعت پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. اوابین کا مطلب کیا ہے، توبہ کرنے والے ہے نا. تو یعنی انشاءاللہ ایک اوابین کی نماز کی بھی انشاءاللہ ہم پابندی کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں آسانی سے وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور پھر رمضان کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے نا، بہترین مہینہ قرآن. آپ دیکھیں سارا جشن قرآن کا ہے، سارا جشن قرآن کا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، بولے اللہ تعالیٰ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے، نہیں بولے اللہ تعالیٰ، کیا بولے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں، مطلب یہ کہ رمضان کی فضیلت اس لیے ہوئی کہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کو اتنی برکت دے دی گئی. اور آپ دیکھیے جس رات نازل ہوا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات. یعنی ایک رات عبادت کر لیں گے تو 1000 مہینوں تک ہم نے عبادت کیا، ایسا اجر دیا جائے گا. پھر جس پر نازل ہوا، مطاعن ثم امین، ان کی بات مانی جاتی ہے. جبرائیل امین، کیسے معزز فرشتے ہے نا، جس کے 600 پر ہیں اور ایسی جسامت، وہ اور امانت دار، اور ان کی پوری آسمانوں میں ان کی بات مانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلا کر کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور پھر وہ ان کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پورے فرشتوں میں اعلان کر دو. تو آپ سوچیے کہ فرشتے پھر اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ پھر اور جبرائیل امین محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب ان کی بات مانی جاتی ہے آسمانوں میں. تو جبرائیل امین کس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی ہے قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین بنائے گئے.
آپ دیکھیے جو بھی یہ قرآن سے جڑتا گیا یہ معزز ہوتا گیا، اللہ کی نظروں میں عزت یافتہ ہے. اور پھر اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، کیسے ہاتھوں میں ہے؟ فرشتوں کے. اور وہ جو معزز فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہے، اور لوح محفوظ میں ہے یہ قرآن. اور یہ بہت ہی یعنی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں اس کے اندر. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں رمضان کے تعلق سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا سمجھا؟ مردوں کے اوپر پڑھ کر بخش دیں گے، اور پھر اس کو برکت کے لیے رمضان آیا تو کھول لیں گے. وہ دھول ہٹا کر اس کے اوپر چند الفاظ پڑھ لیں گے تیز تیز، ہے نا، 5 دور 6 دور تیز تیز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ہم نے ہاں ہر معاملے میں ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈ رکھا ہے. دیکھیے اصل اس کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت، ہے نا، ھدی للمتقین. جو پڑھتا ہے ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سمجھ کر پڑھنا، تو اسی لیے ہم نے آپ کے لیے دور تفسیر ارینج کیا ہے. انشاءاللہ اس میں تلاوت بھی کی جائے گی، یتلو علیہم آیاتنا، تلاوت کر کے سنائی جائے گی. اور اس کے بعد آپ کو مختصر سی تفسیر کے اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان ہے. فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو کیا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو مختصر طور پہ آپ قرآن پہ سے گزر جائیں گے، ہے نا. تو انشاءاللہ ضروری ہے ہم کو مرنے سے پہلے معلوم کرنا کہ میرا رب مجھے کیا، میرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیسے میں زندگی گزار کے جاؤں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے مرنے سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ضروری ہے یہ قرآن سے جڑنا. ٹھیک ہے. تو یعنی آپ دیکھیے یہ لینگویج نہیں آتی ہے نا، سیکھیں، ہے نا، انشاءاللہ عزم کر لیں. یہ لوگ سیکھ سکتے ہیں قرآن تو کیوں نہیں میں سیکھوں، ہے نا، میں بھی سیکھ سکتی ہوں یہ. اور پھر اگر کسی نے حفظ کیا ہوا ہے تو دور کریں حفظ کا، کسی کو سنا دیں اپنے گھر میں، 2 یعنی بچوں کو پکڑ لیں، یا کسی کو یعنی ارینج کریں، اپنی سہیلی سے کہہ دیں کہ روز میں آپ کو اتنا 2 پارے سناؤں گی، آپ سن لیجئے. کیونکہ جبرائیل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک مرتبہ کیسا بھی دور کرتے تھے، پورا قرآن جو یاد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی رمضان کے مہینے میں دور کرتے تھے، یعنی کہ سناتے تھے. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو حفظ ہے، یاد ہے، وہ اپنا دور کر لیں. اور بہترین چیز جن لوگوں کو یاد ہے وہ تراویح میں بھی پڑھا سکتے ہیں، ہے نا، پورا قرآن. اور ایسے بھی ریویژن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور کیوں یہ قرآن، آپ دیکھیے جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد یعنی ماں بیٹے سے بھاگے گی اور بیٹا ماں سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا انسان، اپنے بیگانے ہو جائیں گے قیامت والے دن. اور لوگ برہنہ اور پریشان پسینوں میں غوطے کھاتے رہیں گے. اور آپ سوچیے کیا ٹیمپریچر ہوگا وہ، جس میں انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں غوطے کھاتے رہے گا. وہ یعنی اتنا سخت پسینہ آیا ہوا ہوگا. لوگ آپ سوچیے کس وقت یہ الفاظ کہتا ہے انسان کے، کہیں گے کہ یا تو جنت میں ڈال دو یا دوزخ میں ڈال دو، ہم کو یہاں سے نکال دو، یہ حشر کے میدان سے. اتنی بے چینی سی لگی. تو اس عالم میں یہ قرآن آ کر سفارشی بنے گا، ہے نا، وہ آ کر ہم کو بخشوائے گا. اور کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان للعبد، یعنی قرآن اور روزہ سفارشی بن کر آئے گا قیامت والے دن. آپ دیکھیے جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے نا، اللہ میرے بچے، ان کے لیے میں نے پوری زندگی کھپا دی، ان کے لیے پکوڑے بناتے رہ گئی، لیکن یہ قرآن جس کو میں نے وقت لگایا تھا، یہ قرآن بخشوا رہا ہے اور آ کر کھڑے ہو جائے گا جہنم میں اس کو جانے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، ہے نا. اس کا مطلب یعنی سونے سے روکے رکھا. تو تھوڑا سا نیند کو بھی قربان کر لیں گے اس رمضان میں. کیونکہ آپ دیکھیے زیادہ تر ہم کاہلی کی وجہ سے نماز قرآن نہیں پڑھتے. کتنے 1 سال سے سوچتے رہ جاتا ہے انسان، آج پڑھوں گا آج پڑھوں گا، 1 پیج بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی سم ٹائمس. کیوں؟ کیونکہ ہم بس نیند کو کبھی ترجیح دے دیتے، کبھی پکوان کو، کبھی کیا، ہے نا، کیا مطلب. مگر انشاءاللہ اس بار ہم شعوری طور پر، کیونکہ یہ قرآن سفارشی بنے گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا،
اسی لیے اس کی اتنی برکتیں ہیں. اور مجھے جڑنا کس سے ہے؟ قرآن سے. اگر میں اللہ کی رضا چاہتی ہوں اور اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہتی ہوں نا، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم قرآن سے خود بھی جڑیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں. جہاں بھی ہوتا ہے قرآن کا دور تفسیر ضرور جڑائیں. ٹھیک ہے. ہم آپ کی آسانی کے لیے ہم نے بھی انشاءاللہ، آپ سب جانتے ہیں کہ گروپس میں بہت سارے اپنے رشتہ داروں کو جوائن کرائیں، کیونکہ یقین مانیے فرسٹ ٹائم جب میں نے اپنی زندگی میں دور تفسیر سنا تھا نا، اسی وقت عزم کر لیا تھا کہ میں بھی ایسے سمجھوں گی اس قرآن کو. اور آج الحمدللہ I can teach. جو بھی آیت الحمدللہ یعنی پڑھ کر سنائی جاتی ہے، الحمدللہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا، ہے نا، ہم کو سمجھ آتی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی لینگویج میں سمجھ سکے بندہ، ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر تراوی میں بھی، اور انشاءاللہ اس بار ایک کام کریں گے کہ ایک عزم کر لیں گے. آپ دیکھیے، ہم جب گول سیٹ نہیں کرتے نا تو ہم انسرٹن رہتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. گول سیٹ کر کے رکھ لیں گے کہ مجھے کم سے کم 3 یا 4 دور کیسے کرنا ہے. 2 دور تو میں خود تلاوت کروں گی، ہے نا. 20 دن میں ایک میرا قرآن کیسے بھی ختم ہو جائے، آپ ٹھانیں گے تو کریں گے انشاءاللہ. پھر وہ جو آخری اشرا ہوگا نا، صبح میں یعنی 1.5 پارہ، شام میں 1.5 پارہ، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ تاخراتیں ہوتی ہیں. آخری اشرا آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو پھر ہم راتوں میں بھی جاگ کر 1.5-2 پارے پڑھ لیں گے. صبح میں 1 پارہ بھی اگر ہم پڑھ لیے تو لاسٹ کے 10 ڈیز میں ایک قرآن ہم ختم کر سکتے ہیں. اور شروع کے 20 دن میں ہم ایک قرآن، کیونکہ ہم بزی ہوتے ہیں، دور تفسیر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ دور تفسیر میں بھی ایک بار قرآن سن لیں گے، ہے نا. 3 ٹائمس ہو گیا آپ کا. اور پھر اور ایک کیا کریں گے، جب ہم کچن میں جاتے ہیں یا جب بھی، ہے نا، قرآن کی تلاوت لگا لیں تاکہ ہم 4 مرتبہ کم سے کم ہمارا دور ہو جائے اور پھر اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرنے والے بن جائے. چلیے 4 مرتبہ نہیں بھی ہوا، اگر آپ چلیے کچن میں نہیں بھی لگا رہے، ذکر کر لیجیے اس وقت، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ تو یہ قرآن پہ سے میں گزروں، ہے نا، رمضان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن سے جڑنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر صدقات کا مہینہ ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک کیا بولنا چاہیے، جب بھوک پیاس لگتی ہے نا تو غریب کا خیال آنے لگتا ہے انسان کو، ہے نا. بہت زیادہ اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ واقع میں کیسا بھوک پیاس برداشت کرتے ہوں گے غریب، ہے نا. تو وہ احساس یعنی بھائی چارگی، ہمدردی اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی بہترین مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان النبی اجود الناس بالخیر. بھلائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت یعنی خیر کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ کر کرتے تھے. سب سے زیادہ خیر کے کام کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ یعنی رات میں قرآن کا ایک دور کرتے تھے. اور مطلب جب قرآن پڑھتے تھے نا تو قرآن میں اتنی ساری صدقات کی آیات ہیں، اتنی تیزی کرتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صدقات کے بارے میں، اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے. آج ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے کیا. ہم مسلمانوں کے پر ہر وقت موت منڈلاتی ہے. ہاں کہیں ہاں اللہ میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا، ہے نا. تو کبھی کیا بیماریاں، کبھی کیا کیا ہوتا ہے، کبھی غیر قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. صدقات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش. اور پھر جہنم کی آگ سے بچاتا ہے یہ صدقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہوتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یا ابن آدم انفق علیک. یہ متفقن علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. سبحان اللہ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اندر رکھ لیے تجوری میں تو مطلب سیف رہیں گا ہمارا پیسہ. بالکل سیف نہیں رہیں گا. آپ دیکھیے ایک گاڑی کو آپ لا کر رکھ دیجئے، سالوں سالوں اس کو یوز بھی مت کریے، ہے نا، تو اس کی مشینری جام ہو جائے گی. تو رکھے 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 اس کے ٹائر بھی گل جائیں گے. اس کو یوز کرتے رہیں گے نا تو پھر اور چلتے رہے گی، ہے نا، اچھے کنڈیشن میں رہے گی. تو ایسی مال کا بھی معاملہ ہے، جتنا دیتے جائے گا بندہ اللہ کے راستے میں، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا کرتے رہیں گے. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک یعنی اچھا اور ایک چیز یعنی اس کی جو ترغیب دلا رہی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دلائی اور قسم کھا کر کہا کہ ما نقضت صدقۃ من مال.
یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بولے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، یہ قسم کھا کر کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے 2 فرشتے دنیا پر نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ دینے والے کو تو اور دے، ہر دن ایسا ہوتا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ یا اللہ روکنے والے کو تو روک لے، ہے نا، روکنے والے سے تو روک لے، مطلب جو نہیں دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو روک لے، ظاہری طور پہ تو اس کو مل رہی ہے سیلری، لیکن وہ آپ دیکھیں وہ تو یوٹیلائز نہیں ہو رہا، وہ تو کاغذ کے ٹکڑے اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے، یا تو بیماری کے لیے استعمال ہوں گے یا کوئی اور چیزوں کے لیے بیکار فضولیات میں اس کا پیسہ جائے گا۔ تو غریبوں کا خیال، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا خیال اگر ہم اپنے پیسوں میں سے نہیں کریں گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ علانیہ اور سر چھپ چھپ کر صدقات کرتے ہیں ان لوگوں کی یعنی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ دن اور رات کی گھڑیوں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ظاہری طور پر اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آپ دیکھیے اس دن جو ہولناکی والا دن ہوگا جہاں لوگ پسینوں میں غوطے کھاتے رہیں گے، پیروں تلے روندے جاتے رہیں گے، اندھے بن کر اٹھائے جائیں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے قیامت والے دن، اس دن امن میں رہے گا، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ ہم اچھے صدقات کر کے آئے تھے، ملک الموت بھی آ گئے نا سامنے، اللہ فل زبردست صدقات کرے تھے ہم، ہے نا، بہت زیادہ صدقات، لوگوں کی مدد، اپنے جیب میں ڈال کے نہیں رکھے بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرتے رہے، تو کیا ہوگا قیامت والے دن انسان پچھتائے گا نہیں، اور پھر سرخرو ہوگا اس دن، ہے نا، اس بڑے دن اس کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ تب کرنا کیا ہے نا، اتنا یعنی ہم ساری حدیثیں سننے کے بعد کوشش یہ کریں گے، ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں میں کہ سر و علانیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ چھپے اور کھلے اور باللیل والنہار، دن اور رات کی گھڑیوں میں۔ اچھا رات میں کیسا کرنا واجب، فقیر نہیں ملتے نا، گوگل پے کر دیجئے کسی کو رات میں، یعنی رات میں صدقات کرنے والوں میں آ جائیں گے۔ چھپ کے کیسا کرنا، ایسا صدقہ ایک کر دیجئے اس بار کہ کسی کو معلوم نہ ہو، سامنے والے کو بھی نہ معلوم ہو جس کو آپ دے رہے ہیں، وہ شخص جو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، قیامت والے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ عرش کا سایہ نصیب ہو، جہاں آپ سمجھے سورج سوا نیزے پہ آیا ہوا ہوگا، اور کتنی ضرورت ہوگی نا ہم کو وہ سائے کی، تو کچھ ایسا کر جائیں، فلاں نے آپ کو دیا ہے نا، کوئی مجھے دے کر گئے تھے، میں آپ کو دے دینا سوچی، ایسا بھی دے دیجیے، ہے نا، تو یا کوئی باکس رکھا ہوا ہے مسجد میں تو خاموشی سے ڈال دیں، آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا، کچھ کم 10 روپے کیوں نہ ہوتا، 20 روپے کیوں نہ ہوتا، یا آپ جیسا بھی کرنا چاہیں، ہے نا، 1 لاکھ کیوں نہ ہوتا، کسی کی مدد کر دیں مگر ان کو پتا بھی نہ چلے، ٹھیک ہے، ایک راز والا صدقہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہم آپ دیکھیے زیادہ تر ہماری دعائیں قبول ہونا ہے تو ہم ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو بول سکیں، وسیلہ لے سکیں ہماری نیکیوں کا کہ اللہ وہ جو میں نے کیا تھا وہ صرف آپ کے لیے کیا تھا، ہے نا، تو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ اور پھر اس رمضان ہم کیا کریں گے، سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر کے رکھ لیں۔ اب دیکھیے 2 دن ہے نا، 2-3 دن جتنے بھی ٹائم باقی ہے، اپنا سونا تلوا لیں، کیونکہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ جیسا مثال کے طور پہ 50,000 دیتے تھے، تو ہمیشہ 50,000 نہیں بنے گا آپ کا زکوٰۃ، بلکہ آپ کا سونا یا تو انکریز ہوا یا ڈیکریز ہوا، جو بھی ہوا، آپ کی جو بھی سیونگ ہے، ایون بینک میں جو آپ کا پیسہ ہے، وہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیلز کل بتائیں گے آپ کو، لیکن وہ ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے کس کو کتنا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اور کس کو دینا ہے، لسٹ آؤٹ کر کے رکھ لیجیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، ہے نا، ان کو بھی دینا چاہیے میرا مال۔ اور پھر دیکھیں کہ اس میں غریب، مسکین، بیوہ، یتیم سب ہو، ہے نا، وہ لسٹ میں یہ نہ ہو کہ خالی یعنی امپریشن کے لیے ایک شادی میں دے دیے، ہے نا، ہم کام والی کی بچی کی شادی تھی نا، 50,000 1 لاکھ اس میں دے دیے، پھر باقیوں کے لیے کچھ بھی جاؤ نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا نہ ہو، ہے نا، تو اگر آپ کی 50,000 بنتی ہے زکوٰۃ تو اس میں پلان کریں کہ ان کو بھی دینا ہے، مجھے ان کو بھی دینا ہے، پھر ایک 100 کے یا 10 کے نوٹ بنا کر رکھ لیں گاڑی میں، تاکہ جو بھی آئے سائل وہ خالی ہاتھ نہ جائے، ہے نا، تو کیسے بھی ہر دن مجھ سے صدقہ ہو جائے۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں بھی یعنی ایک باکس بنا لیں جس میں پیسہ ڈال کے رکھ دیں،
ہر دن بچوں کو بھی ترغیب دلائیں گے، دیکھو بیٹے اس میں پیسے ڈالیں گے ہم لوگ، ہے نا، ہر دن صدقہ کرنا ہے نا، ہر دن اس فرشتے کی دعا میں آنا ہے جو دعا کرتا ہے کہ اللہ دینے والے کو تو اور دے، ہے نا، تو ہم وہ فرشتے کی دعا میں ہم کو شامل ہونا ہے انشاءاللہ. تو پلان کریں گے ہم اس بار. اور آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماشاء اللہ اپنی پورے سال بھر جو کماتے ہیں نا، ایک سیلری اللہ کے راستے میں دے دیتے رمضان میں، ماشاء اللہ. اس بار پرواہ نہ کریں، اس بار پرواہ نہ کریں کہ مطلب کیسے نا، میرے بہت سارے اخراجات ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، سب ہوں گے انشاءاللہ، لیکن وہی پلان کریں کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، نفلی صدقات بھی دوں گا میں، ہے نا، اور پھر یہ بھی سوچ لیں کہ یعنی اپنوں کو گفٹس بھی دینا ہے، اور پھر مطلب پلان کریں اپنے پیسوں کا، ہے نا، صرف میرے ہی جیب میں نہ جائیں. مطلب میں ایک 10,000 کا جوڑا لینا چاہ رہی ہوں عید کے لیے، تو کوئی بات نہیں، میں 2,000 کا بھی لے سکتی ہوں اپنے لیے، لیکن اس میں پھر میرے یعنی بھائی کے بچے، میرے اپنے بچے، یا جو جن کے لیے بھی میں یعنی کام والی ہے نا، زکوٰۃ کے اگر بنتے ہیں تو ان کی یعنی ایک جوڑا کسی کو پہنا دیں. وہ جوڑا قیامت والے دن جنت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کسی کو ایک جوڑا پہناتا ہے اس کو 2 جوڑے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. اور وہ جوڑا کیسا ہوگا؟ 70 لباس اس میں سے جھلکیں گے، سبحان اللہ. تو کوشش یہ کریں کہ اس رمضان میں کسی کو آپ جوڑا بنا دیں، ہے نا، جو آپ کے خاندان میں خود ڈھونڈے، ہے نا، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، یا آپ کی فرینڈ کیوں نہ ہوتی، مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی آپ ایک جوڑا آپ کی استطاعت کے مطابق، ہو سکے تو ایک مدرسے میں پورے یتیم بچے 100 بچے ہیں تو ان کو بنا دیں جوڑے، ہے نا. اگر 300 روپے میں بھی 500 میں بھی ایک جوڑا بنتا ہے تو آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ. پلان کریے اپنے پیسوں کا، کوشش یہ کریں کہ کہیں کنواں کھدوا رہے ہیں تو 1,000 روپے کیوں نہ ہوتے میرے پیسہ جائے، 500 روپے کیوں نہ ہوتا کنواں کھدوانے میں، کیونکہ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، بوند بوند کا اجر ملتا ہے. آپ دیکھیے کھانا کھلائیں گے، یہ سب چیزیں تو جب کا جبھی اجر ختم ہو جاتا ہے نا، مگر خاص طور پہ یہ کنواں کھدوا دینا، مسجد بنوا دینا، ہے نا، یہ چیزوں کی تعمیر کروا دینا، یہ کیا ہوگا؟ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوگا. کہیں مدرسہ بن رہا ہے تو اس میں فین لگوا دیں، یا کسی بچے کو اس کی فیس دے دیں سال بھر کی، ہے نا. اپنی زکوٰۃ کے پیسوں کو ایسا بھی پلان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کے پیسوں کی ایسی بھی پلاننگ ہم کر سکتے ہیں کہ میں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے جو پیسے آتے ہیں نا، ہم اس کو پلان کریں کہ یہ قرضدار کا قرض ادا کرنے میں بھی ادا ہو جائے، ہے نا. یعنی کہ کسی کی گردن چھڑا دوں میں، ہے نا، میرے پیسوں سے. کوئی قرضدار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، اس کا علاج کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے علاج کروا سکتے ہیں انشاءاللہ. غریب ہے، مسکین ہے، پریشان ہے نا، اس کا ورنہ اس کی جان چلے جائے گی. تو اگر ابھی بھی آپ کو کرنا پڑے نا، رمضان تک ہی انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ ابھی سے شروع کر دیں انشاءاللہ. اور پھر یعنی صدقات کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ قرضدار کا قرض ضرور چھڑائیں، ہے نا. کوشش یہ کریں کہ اس بار میں کچھ تو پیسے دوں تاکہ قرض. اور ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں قرضدار کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کوئی قرضدار کا انتقال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ کوئی اس کی ذمہ داری لے گا تو میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں. بعد میں جب مال غنیمت کا مال آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرنے لگے، مال غنیمت کے مال سے قرضداروں کا جو مر چکے ہیں نا، وہ اگر قرضدار مرا تو اس کا قرض ادا کرتے تھے. تو یہ سنت شاید ہی آج کوئی اپنا رہا ہے. غور سے سنیے گا میں کیا کہہ رہی ہوں. جو کوئی مر جاتا ہے قرضدار، قرض کا بوجھ لے کر مر جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال غنیمت کے مال میں سے وہ قرضدار جو مر چکا ہے وہ قرضہ ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سنت ہم کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور کوئی نہ کوئی ایسا جو مر چکا ہے اس کا کچھ تو اماؤنٹ قرضہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ روایت و سنت میں سے ہے، اسی لیے میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ سنت کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر ہم کوشش یہ کریں گے کہ یتیم بچہ مطلب میرے پیسوں میں سے افطار کھا لے یا سحری کھا لے، یتیم خانے میں اپنے پیسے ضرور بھیجائیں، ہے نا. ایسا بھی پلان کریں کہ زکوٰۃ کا میرا پیسہ یا صدقات کا پیسہ یتیم خانے میں ضرور جائے،
ہے نا. تو زیادہ تر ہم آپ دیکھیے پلان نہیں کرتے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی ہم ڈال دیتے پیسہ اپنا, ہے نا. زیادہ تر ساڑیاں خرید کے لا لیتے, اتنی ساری ضرورت نہیں ہے نا, ضرورت نہیں ہے کہ آپ مطلب سب کو کیا معلوم اس کو کھانے کی ضرورت ہو, کیا معلوم اس کو اسکول کی فیس کی ضرورت ہو. تو اسی لیے ہم پلان کریں اپنا پیسہ کہ ہم کہاں لگائیں گے انشاءاللہ. اور یعنی پھر اپنی بہنوں کو اور اپنے جیسا نندے ہیں یا کوئی بھی مطلب جس کو رشتہ داروں میں آپ کسی ایک فیملی کا جیسا ان کے عید کے کپڑے بھی بنا سکتے ہیں ہم, ہے نا. آپ دیکھیے برتھ ڈیز پہ ہم خاص طور پہ لے کر جاتے ہیں بڑے بڑے گفٹس, کیوں نہیں ہم عید کو ایسا سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہے نا. اور اس بار ہو سکے تو ایسے پیکٹس بنا کر رکھ لیجئے جس میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے نا تھوڑے چاکلیٹس, اس میں ویفرز اور اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہے نا ڈال کر جو ہے نا ان کو ایک پیکٹ بنا دیں, جیسا ان کا چپس کا پیکٹ ہے, بہت ساری چیزیں بنا کر عید گفٹ ایسا بھی کر سکتے ہیں, ہے نا. چھوٹی چھوٹی ہوں گی, مطلب میرے خیال میں ایک پر بچہ آپ کو ایک 30 سے 50 روپے کا آپ کا خرچ آئے گا, لیکن بچے عید کے دن خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو کچھ ایسا بھی پلان کریں, ہے نا, کہ وہ عید بھی خوشنما ہو جائے اس بار. اور پھر یعنی مدرسے میں ایک بچے کو اگر اسپانسر کر سکتے ہیں نا, تو آپ کے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اسپانسر کر لیجیے, وہ حافظ قرآن بنے گا, وہ پڑھ کر نکلے گا. یا ایون اسکول کی فیس بھی آپ ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ پڑھ کر نکلے, تو وہ کل کے دن پیروں پہ کھڑے ہوگا اور پھر پوری فیملی کو سنبھالے گا, ہے نا. تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور پھر مسجد میں آپ دیکھیے کوئی پوری مسجد بن رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد بنا دیں, اتنا پیسہ ہم عورتوں کے پاس بعض وقت نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جس کا مفہوم یہ بتا رہی ہوں کہ گھونسلے کے برابر بھی اگر آپ کو اتنا مسجد بنانے کا موقع ملے نا, اتنا پیسہ اگر آپ نے دیا تو اتنا حصے کا بھی آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل کا وعدہ کرے دے. کہیں کنواں کھود رہا ہے تو وہاں بھی پانی کے لیے دیں ضرور, 1000 روپے کیوں نہ ہوتا وہاں دیں, تاکہ بون بون کا اجر آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا کھاتا کھلا رہے. اور کہیں مصحف رکھا دیں. آپ دیکھیے یہ مسجد میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے, کل ہم بات کریں گے اس کے تعلق سے. اور پھر یعنی مسجدوں میں پانی کا انتظام یا ڈسپینسرز کا انتظام, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے تراویح انشاءاللہ ہم مسجدوں میں پڑھیں گے تو مرد حضرات کے ساتھ بھی یعنی ہم پانی کا انتظام کر دیں انشاءاللہ. اور ایک کام ہم کیا کریں گے, ہمارے پڑوسیوں کا بھی خیال ہے. کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے کہا ہے کہ اتنا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ وراثت میں بھی حصہ نہ پالے. تو کم سے کم سال بھر ہم سوچتے رہے کہ ان کے پاس کچھ پکا کے بھیجائیں گے, نہیں ہو پایا نا. اب کیا کر سکتے ہیں ہم, فروٹ باسکٹس بنا کر اپنے پڑوس میں بھیجا دیں, ہے نا. جب کبھی حلیم اچھی بن گئی یا کچھ بھی ایسا کوئی بھی ایک چیز اچھی بن گئی, یا آپ خود اپنے لیے لا رہے ہیں پستہ ہاؤس سے تو پڑوسی کو دے دیں. اور ہم بھی یاد ہے تو ہم کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. توبہ استغفر اللہ, مذاق کر رہی ہوں. لیکن کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ سویگی آج کل زومیٹو اتنے ایزی آپشنس ہو گئے ہیں, سویگی کے ذریعے سے آپ اپنے دور کے رشتے دار کو بھی بھیج سکتے ہیں. اب بہانہ نہیں چلے گا کہ اب کیسے بھی جائیں, کوئی جانے والا نہیں ہے نا. تو ضرور ہم کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے آپشنس ہیں, ہے نا. تو پڑوس میں تو ایزیلی بھی جا سکتے ہیں, اور اسپیشلی رشتے داروں کو بھی بھیجنے کی کوشش کریں, کیونکہ زیادہ حق رشتے داروں کا بھی ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ یعنی پلان کریں اپنے پیسے کو, پلان کریں, ان پلان نہ کریں, ہے نا. پلان کریں انشاءاللہ کہ کیونکہ میرا یہ آخری رمضان ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی طریقے سے ہو جائے تو کرنا کیا ہوگا, خالی رمضان میں صدقہ کرنا ہے, ہر وقت کرنا ہے نا. اور اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی موت ہو جائے, ہے نا, بری موت سے بچاتا ہے صدقہ, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ میں سے زیادہ صدقات ہو جائے. کوئی بات نہیں میرے لیے کچھ بچے یا نہ بچے, میں اس رمضان میں بھرپور صدقات کروں گی تاکہ مجھے پورا ریوارڈ ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہے نا. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور ایک راز والا صدقہ ضرور کرنا, ہے نا. وہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا, بس بہت طویل حدیث ہے, اس کو شارٹ کر کے بتاؤں گی. کہ جب یہ دنیا بنی تھی تو دھلک رہی تھی, ہے نا, ہچکولے کھا رہی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ دیا. تو پھر پہاڑ, جب فرشتوں نے دیکھا کہ پہاڑ اتنی وزنی چیز ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پہاڑ سے بھی کوئی وزنی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں, لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے نا. پھر لوہے سے بھی کوئی وزنی چیز ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہاں, آگ لوہے کو جلا دیتی ہے. پھر فرشتوں نے کہا کہ کیا آگ سے بھی کوئی وزنی چیز ہے, تو بولے پانی, کیونکہ وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے نا.
تو پھر یعنی پانی سے بھی کوئی وزنی چیز ہے؟ تو بولے ہاں ہوا، وہ پانی کو بہا کر لے کے جاتا ہے نا، تو یعنی پانی کیا ہوا سے بھی کوئی وزنی چیز ہے؟ تو کہا کہ اس شخص کا دل، ہاں اس شخص کا دل جو ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ دے رہی ہے نا. میں نے کلیکٹ کیا تھا پیسے، ایسے ہی دینا چاہ رہی تھی آپ کو، ہے نا، دے دے، ہے نا. وہ ہم لوگ ایسے کلیکٹ کر رہے تھے تو سب لوگوں نے کلیکٹ کیا اور ہم نے سوچا کہ آپ کی طرف سے ہے وہ، لیکن وہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، سامنے والے کو بھی پتا نہ چلے. ایسا ایک صدقہ ضرور کریے گا، اور اپنی ایک پسندیدہ چیز کسی کو پسند آتی ہے دے دیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بولے، اب جب تک کہ تم اپنی عزیز ترین کوئی ایک چیز ہوتی ہے، آپ کا پرس ہی ہو سکتا ہے، آپ کے کپڑے ہو سکتے جو آپ اسپیشل تھا آپ کے لیے، بہت اچھا لگتا تھا آپ کو، آپ کے شوہر نے بنایا تھا اور پھر ماں نے دیا تھا، بہت اٹیچمنٹ ہے اس سے، ویسی چیز اللہ کے یعنی کسی کو اگر پسند آ رہا ہے تو یو کین گیو، ہے نا. تو وہ دینا چاہیے، بلکہ تاکہ ہمارا یہ جو اٹیچمنٹس ہے نا دنیاوی چیزوں سے، اس سے نکلنا چاہیے ہم. ٹھیک ہے، چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی ترغیب دینا چاہیے لوگوں کو، ان دا سینس کے لیکچرز لگائیں. ٹھیک ہے، خود بھی ایک شارٹ یعنی تیار کر لیں کہ کرنے والے کام کیا کیا ہیں. اب دیکھیے 2-3 دن رہ گئے ہمارے پاس، تو گھر والوں کو بٹھا کر ہم کو بولنا ہے، ترغیب دلانا ہے اسپیشلی. اور بچے اگر چھوٹے ہیں تو کیا کریں، سوال آتا ہے. تو ہم آپ سے کہیں گے کہ بچے اسپیشلی یہ بچے یعنی اگر 7-8 سال کے ہیں اور ان کے اندر طاقت ہے تو رکھوائیے، 2-2-3-3 کر کے رکھوائیے، یا 3 یا 4 روزے 5 روزے ان کو اپریشیٹ کریے، ہے نا، ان کو گفٹ دیجیے تاکہ وہ اور بھی نیکسٹ ایئر اور رہ جائیں. ایسا کرتے کرتے ہم ٹرین کرتے کرتے انشاءاللہ جب وہ 12 سال کے ہوں گے، خاص کر آج جو بچیاں ہیں وہ 9 سال میں جوان ہو رہی ہیں یا 11 سال میں جوان ہو رہی ہیں، ماؤں کو بڑی محبت آتی ہے، میری بچی اتنی کمزور ہے کیا کرے گی روزہ رہ کے، بہت مشکل ہو جائے گی. نہیں بیٹی تم مت رہو. اس کا معلوم انجام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی ایک حدیث میں، یعنی خواب والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بہت اونچے ٹیلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو کچھ لوگ اوندھے لٹک رہے تھے، الٹے لٹک رہے تھے، اور ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے. تو ان کو کھینچ کر ان کے پورے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا. آپ سوچیں کسی کو سولی پہ لٹکا دے تو وہی سب سے بڑا عذاب ہو جاتا. کہاں یہ کہ الٹا لٹکا دیا جائے اور ان کے جبڑے چیرے جا رہے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ جو وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے. وقت سے پہلے افطار کرنے کا یہ انجام ہے، تو پھر روزہ چھوڑ دینے والے کا کیا انجام؟ لوگ اس کی یعنی باریکی کو اور حساسیت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا ٹف ہے یہ روزہ چھوڑنا، ہے نا. روزہ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ ایک روزہ اگر ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو زندگی بھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. پوری زندگی اگر آپ اس کو قضا لے لیں جان بوجھ کر، میں بار بار کہہ رہی ہوں جان بوجھ کر، ہاں آپ کی مجبوری ہے تو فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی ریزن نہیں ہے. آپ دیکھیے تکلیف اس بات کی ہو رہی، ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے جو اس کی اہمیت کو نہیں جان کر روزے چھوڑ دیتے. پان کھانا ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا، چائے کی عادت ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہے اس لیے روزہ چھوڑ دیا. ایسے کیسے، ہے نا جی. وقت سے پہلے مطلب ابھی افطار نہیں ہوا تھا، پہلے ہی کھا لی نا، بہت پہلے کھا لیے، ہے نا، تو آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیا گیا، مطلب برداشت نہیں ہو رہا، کھا لیے، اچانک توڑ دی کبھی بھی روزہ، ہے نا. تو وقت سے پہلے افطار یعنی کر دیتے تھے. تو بلا کوئی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ نہیں سکتا بندہ. میں ایک ڈگری کے اسٹوڈنٹ کو جانتی ہوں، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ باجی ہمارے امی منع کر رہے تھے کہ کیونکہ مئی میں تمہارے ایگزامس ہے، اپریل میں تمہارے ایگزامس ہے، اور تم بھوکی پیاسی کیسے جاؤ گی ایگزام میں، لہٰذا تم ایگزام کی خاطر روزے چھوڑ دو. یہ مائیں ترغیب دلاتی ہیں. اہمیت کس چیز کی ہے آپ کے نزدیک، آخرت کی یا دنیا کی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وللآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تو بہتر ہے کوئی رہنا تھا. کیوں ماؤں کو وہ یاد نہیں آتا کہ آخرت میں میری بچی جب کھڑی ہوگی کٹہرے میں اللہ کے پاس، تو اس کو وہ روزوں کے کیسے گردوں سے مارا جائے گا، اس کو الٹا لٹکا کر سزا دی جائے گی. آج اگر کالج میں تھوڑی سی سزا ملتی، بلکہ ایک دن بھی ایبسنٹ نہیں کرا تھا، ہے نا. تو کتنے حساس ہوتے ہیں ہم دنیا کے تعلق سے، لیکن آخرت کے تعلق سے کوئی ہم کو ٹینشن نہیں ہوتی، ہے نا. تو کوشش یہ کریں، خاص کر بالغ ہو جائیں تو پکڑ پوچھ ہے، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں وہ جو حیض کے روزے ہیں، وہ نفاس کے روزے ہیں، ان کے علاوہ عورتیں
روزہ بلا کوئی شرعی عذر کے، سر میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیے، سحری نہیں ہوئی روزہ چھوڑ دیے. آپ دیکھیے سحری نہیں ہونا کوئی عذر نہیں ہے، سحری کھانا سنت ہے. سحری کھانے والے پر اللہ اس کے فرشتے خود یعنی رحمت نازل کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ برکت نازل کرتے ہیں. لیکن سحری چھوڑ دینا ریزن نہیں بنتا کہ روزہ چھوڑ دے بندہ. سلی ریزنز کے لیے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں برداشت نہیں ہوتا، کمزور دل کے ہے، ٹھیک ہے، سب اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے آپ کو. جنت سے رزق اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہمت تو کرے بندہ، ہے نا، دل سے ارادہ تو کرے بندہ، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. دیکھیے یہ بیماروں کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں میں، مگر جو ہٹے کٹے ہیں، جو رہ سکتے ہیں، جن کو کتنے لوگوں کو تو بس شعور نہیں ہے کہ یہ روزے کیا چیز ہے نا. تو جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے اگر زندگی بھر بھی روزہ رکھیں گے تو ان کا یعنی تلافی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے نا، تو اللہ سے معافی. اور آپ دیکھیے سبحان اللہ، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ خود ہے نا، یعنی رمضان کے روزے رہ جو میں معاف کروں گا، تراوی میں کھڑے ہو جاؤ میں تم کو معاف کروں گا، آخری راتوں میں جاگ لو تم کو معاف کروں گا. اللہ بخشش. آپ دیکھیے جہنم سے رہا کر دیتے اللہ تعالیٰ، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں. کا مطلب کیا ہے؟ بخشش کر دینا اللہ تعالیٰ. جنتی کتنے لوگوں پر جو جہنم واجب ہو گئی تھی ان کو رہا کر دیں گے. تو آپ دیکھیے یہ جو گناہ معاف ہونے کا جو وعدہ ہے نا، یہ صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی. تنہائی میں ایک وقت ایسا ضرور نکالے کہ اللہ آپ ہو، آپ کا رب ہو، چاہے وہ تہجد کا ٹائم ہو، چاہے کوشش یہ کریں گے کہ اس رمضان سے جب ہم نکلیں گے نا ایسے پاک ہو جائیں جیسا ایک حاجی حج سے آتا ہے نا، یعنی جیسا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہتا نا، جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا اللہ تعالیٰ ہم کو کر دے. یقیناً اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے جو اعضاء ہیں ان سے میں بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنے آپ سے بہت محبت ہے مجھے، اور مجھے معاف کر دیجیے. میرے سے قصور ہوتے رہتے ہے نا، میں قصوروار ہوں. اپنے ابو اللہ کبھی نعمت دکھا لیا، وہ ابو وزن بھی، میں اپنے قصوروں کا تیرے سامنے اعتراف کرتی ہوں. اللہ میں جانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اللہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہو گئے، میرے سے غیبت ہو گئی، میرے سے جھوٹ ہو گیا، میں نے کسی کو تانا دے دیا، کسی کو الزام لگا دیا، جو مجھ سے گناہ صادر ہوئے اللہ تعالیٰ آپ میرے کو معاف کر دیجیے. اللہ کبھی زندگی میں شرک بدعت میں نے کیا کیا کر لیا، اللہ ساری چیزوں کو آپ میرے کو معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ، اور میرے کو پاک و صاف کر دیجیے. وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں کیے، وہ گناہ جو میں نے علانیہ کیے، وہ گناہ جس کو میں نے گناہ بھی نہیں سمجھا، یعنی سرن علانیہ، چھوٹے بڑے ہر قسم کے میرے گناہ. سجدوں میں وہ دعا یاد کر لیجیے. آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ آخرہ علانیتہ وسرہ. یہ دعا یاد کر لیجیے نا، چھپ کے علانیہ سارے میرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سجدوں میں جا جا کر اللہ سے معافی مانگیے شعوری طور پر کہ اللہ کیا معلوم یہ رمضان بھی پورا کمپلیٹ ہوتا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کتنے لوگوں کے بارے میں ہم سنتے نا، 17 رمضان کو ان کا انتقال ہو گیا، 15 رمضان کو ان کا انتقال ہو گیا، 6 رمضان کو ان کا انتقال ہو گیا. آپ دیکھیے ہو سکتا ہے مجھے وہ ٹائم ملے یا نہ ملے، پورے رمضان کو اینڈ ہونے کی بھی کوشش نہ کریں. ہر روز ایک ٹائم نکال کر اللہ سے دعا کریں، اور خاص طور پہ استغفار سید الاستغفار بھی، اور پھر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بہت ہی بہترین استغفار ہے. کوئی بھی الفاظ میں، اپنے الفاظ میں ہی معافی مانگتے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. یاد رکھیے جب تک یہ گناہ ہمارے اوپر ہوں گے نا، جب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہے نا. تو ایک ہی ذریعہ ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میرا رب غفور الرحیم ہے، التواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، غافر الذنب ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، ڈھانپ لینے والا ہے، چھپاتے رہتا ہے ہمارے گناہوں کو اور وہ بخشتا ہے. اگر تم زمین بھر کے بھی گناہ لے کر آؤ گے لیکن ایک مغفرت چاہو گے تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. تو انشاءاللہ ہم یعنی تنہائی میں ایک وقت ایسا نکالیں کہ سجدوں میں روئیں اللہ کے آگے، اللہ آپ میری بخشش کر دیجیے اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ممبر پر چڑھ رہے تھے نا تو آمین 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 کہا 3 ٹائمز، آمین کہا. ایک کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یعنی یہ رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش کرا کے یعنی بخشش نہ کرا لے، ہلاک ہو جائے وہ شخص کو. بخشش کروانا ہے اپنی، ہے نا، مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ میرے کو معاف کر دیجیے. چاہے وہ افطار کے ٹائم پہ بھی دعائیں قبول ہوتی، دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، ہے نا. تھوڑا ایک آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جائیں افطار کے وقت،
ہے نا, تو یعنی آدھا گھنٹہ پہلے, تاکہ ہم کثرت سے دعائیں کرتے رہیں, توبہ استغفار کیسا بھی ہر دعا میں شامل رہنا, ہے نا جی, کیسا بھی ہر دعا میں ہمارا استغفار شامل رہنا. دنیا بھی مانگیے, آخرت بھی مانگیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے ساتھ ساتھ توبہ توبہ توبہ, اللہ تمہیں کو معاف کر دے. اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے بعض وقت ہم کو وضو رہا یا نہیں رہا, اللہ تو میرے کو معاف کر دے, اللہ یہ رمضان سے نکلنے سے پہلے آپ میرے کو معاف کر دیجیے. کتنے لوگ ایسے بے یار و مددگار چلے گئے ہوں گے اللہ دنیا سے, کتنے لوگ بنا توبہ کرے دنیا سے چلے گئے ہوں گے, اللہ ان کی مغفرت ہوئی نہیں ہوئی, ان کو کیا کیا بھگتنا پڑے گا آخرت میں. اللہ آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ مت کریے, اے اللہ آپ میری بخشش کر دیجیے, اے اللہ آپ میرے پر رحم کا معاملہ کریے, اے اللہ آپ میرے کو معاف کرنا ہوگا آپ کو. حجت حجت, ایک بچہ دیکھیے آپ کیسا روتا ہے نا, بلکتا ہے, روتا ہے, تو ماں اس کو دے دیتی ہے نا وہ چیز, ارے چلو میری جان چھوڑو دے دو, ہے نا. تو زمین بھر کے بھی تم گناہ لے کر آؤ گے, لیکن اگر تم نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, اور جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. 2022 کے جو رمضان ہوگا نا, میرے پچھلے سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں, میں ایسا نکلوں اس رمضان سے جیسے میں نے حج کر کے آیا ہے نا انشاءاللہ. صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کرنے کا وعدہ ہے, کبیرہ گناہوں کے لیے میں اور آپ بیٹھ کے مانگیں گے شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے, معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ, ہے نا. پھر افطار کی دعا, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر, انشاءاللہ کیسا کریں گے انشاءاللہ, کل بھی ہم یہ کور کریں گے. لیکن پہلے پانی یعنی کھجور سے کھولتے تھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا لیں, بسم اللہ کہہ کر کھا لیں, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. آتھینٹک دعا ہے, حسن المسلم میں دیکھ لیجیے انشاءاللہ, آپ کو یہ ابو داؤد کی یعنی میں ملے گا, ہے نا, حدیث میں کہ یہ دعا آتھینٹک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کیا ہے, ذهب الظمأ یعنی میری بھوک مٹ گئی, وابتلت العروق میری رگیں تر ہو گئی, میری پیاس مٹ گئی اور میری رگیں تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور میرا اللہ نے چاہا تو میرا اجر ثابت ہو گیا. سبحان اللہ, بہت ہی جامع دعا ہے, دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیجیے, یہ دعا آتھینٹک ہے, اس کو پڑھیے انشاءاللہ. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے, کوشش یہ کریے کہ مسنون دعائیں بلکہ آپ اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ ٹائم پہ افطار کے وقت میں سب کے پاس ایک پیمپلیٹ ہو یا دعا کریں, اور کیونکہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے, تو کوشش یہ کریں آپ کی جو حاجتیں ہوتی ہیں نا باجی دعاؤں میں شامل رکھو, آپ خود کریں اپنے لیے, ہے نا, اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے کریں, اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. اور جی, اور پھر سحری کا جو اہتمام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, سحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے. زیادہ تر لوگ رات میں رمضان میں ایک معمول روٹین ہوتا ہے ان کا, 3 بجے رات تک جاگتے ہیں یا 2 بجے رات تک جاگتے ہیں, اس کے بعد سحری کیے بغیر سو جاتے ہیں. آپ دیکھیے, جب تک میری امت خیر میں رہے گی, جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرے گی, یعنی کہ کب کرنا ہے سحری, لاسٹ مومنٹ پہ کرنا ہے, جب ابھی جیسا اذان ہونے سے پہلے پہلے تک کر لے بندہ. تو انشاءاللہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم یعنی خیر میں رہیں تو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے, ٹھیک ہے. اور اعتکاف کا بھی یعنی مسجد میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف تو مسجد میں کرنا چاہیے. جی, تو یعنی اب یہ لوگ فتوے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, تو علماء سختی سے اجازت یہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم مسجد میں ہی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یعنی جو اگر گھر میں کر رہے ہیں تو پھر وہ نفلی ہوگا, ہے نا, وہ سنت والا اعتکاف نہیں ہوگا. ہم نے یہ سارے سلائڈس آپ کے لیے بنائے تھے. اور عمرہ یعنی رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر آپ سب کو پتا ہوگا. اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے شوہر اگر سعودی میں ہیں یا جہاں بھی ہیں باہر ہیں تو ان کو ترغیب دلائیے, یا نیکسٹ ایئر بھی آپ پلان کر سکتے ہیں کہ میرا رمضان میں عمرہ ہو جائے, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک عورت جب اس نے کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ پرابلم, انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر اس وقت اویلیبل نہیں تھے, میرے ساتھ محرم نہیں تھے, اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لو, میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر ہے. سبحان اللہ, آپ سوچئے رمضان میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر ہے. ٹھیک ہے, حج کی فرضیت تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کا اتنا بڑا ریوارڈ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا. تو جو استطاعت ہے جس کی, جو کر سکتا ہے وہ رمضان میں عمرہ کرے, ٹھیک ہے.
اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش کرے بندہ، ہے نا. آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے. 27ویں شب کو بنا لیتے ہیں لوگ لیلۃ القدر، لیکن لیلۃ القدر تو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں تلاش کرنا ہے. یہ 5 راتیں ہیں. آپ دیکھیے جو راتیں آتھینٹک نہیں ہے لوگ جاگ جاگ کر پوچھ کر کرتے ہیں، لیکن جو آتھینٹک راتیں ہیں اسی میں سو جاتے ہیں لوگ. یا پھر عبادت بھی کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں؟ 11 بجے رات سے عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ رات ہماری کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے فوراً بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے نا. تو کیوں نہیں ذکر اذکار اور یعنی قرآن کا اہتمام، وہ ساری چیزیں ہم عشاء تک کر لیں. پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویحوں کا اہتمام، پھر اس کے بعد تھک جائیں تو پھر قرآن لے لیں، پھر اس کے بعد تھک جائیں تو ذکر کر لیں، پھر اس کے بعد تھک جائیں تو دعائیں کر لیں، ہے نا. اس کے بعد تھک جائیں تو تھوڑا صدقات کر لیں. یعنی ایک کے بعد ایک عبادت، پوری رات عبادت میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. ایک رات کی عبادت کا منٹ سیکنڈز لگائیں گے تو ابدی زندگی جو جنت میں ملنے والی ہے اس میں کتنا بڑا رول یہ ایک رات کی عبادت کا ہوگا. ہمارے جو میزان بھاری ہوں گے نا قیامت والے دن، وہ ایک رات کی عبادت کا کتنا وزنی ہوگا، ہے نا. تو 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی 83 ایئرس 4 months. تو علماء نے خالی کیلکولیشن کیا، یہ میرا اور آپ کا کیلکولیشن خیر بول رہے اللہ تعالیٰ، اس سے بہتر ہے بول رہے. تو کتنے سالوں کا اجر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ امت محمدیہ بہت ہی سست ہے نا. ان کو اگر 1000 برس کی عمر بھی دی جاتی نا تو یہ نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ میں ایک رات عبادت کر لو، میں تم کو اتنا اجر دوں گا. اور یہ رات بھلا دی گئی، اس میں بھی حکمت ہے. ایک رات کے وجہ 5 راتوں کا اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہ رہے ہیں. اس لیے اس راتوں میں جیسا لمبے لمبے پکوان لے کے نہ بیٹھیں، سمپل کر لیں اپنا پکوان اور عبادت میں زیادہ وقت لگائیں، ہے نا. اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں، کیا دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو. کب ایک جگہ کریم بول کے آیا ہے، ایک جگہ یہ دعا آئی ہے نا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو معاف کر دے. آپ کو معلوم عفو کیا ہے؟ ربر سے مٹا دیتے نا، ویسا ہے. یعنی بالکل قیامت کے دن ہم اللہ سے ملیں گے نا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمبیرسمنٹ نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا. ہماری ڈکشنری میں سے مٹا رہے گا، ہمارے اعمال نامے میں سے وہ گناہ ہی مٹا ہوا رہے گا. سبحان اللہ. اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے یہ لیلۃ القدر مل جائے نا، لیلۃ القدر کی رات میں، یعنی 5 راتوں میں یہ دعا کا اہتمام کریں انشاءاللہ. سنت سے ثابت ہے. پھر ذکر اذکار، ہم ضرور ذکر اور اذکار کرتے رہیں. صبح شام کے اذکار ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اور چوتھا کلمہ 100 ٹائمز، استغفار 100 ٹائمز، ہے نا. اور یعنی جو سنت سے ثابت ہے نا سبحان اللہ بحمدہ، اس کے بارے میں آتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو معاف ہو جائیں گے. اور سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ ذکر اذکار کا اہتمام، کوئی ایک ذکر بھی مجھ سے چھوٹنے نہ پائے. صبح شام کے اذکار روز سوچتی ہوں، صبح کرتی ہوں شام بھول جاتی ہوں، ایسا نہ ہو، ہے نا. ریمائنڈرز ڈال لیں موبائل میں، اپنا ریمائنڈر ڈال لیں کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، مجھے بہت زیادہ اذکار اور کوئی بھی اذکار مجھ سے چھوٹنے نہ پائے. آپ اذکار کا ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہے نا. ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جس میں آپ کو یاد رہے کہ یہ اذکار مجھے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی دیکھ کر پڑھے تاکہ ایک بھی ذکر چھوٹے نہ، ہے نا. گناہوں سے بچتے رہنا. آپ دیکھیے ضروری ہے کہ ہم اپنے یعنی اگر ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، جیسا جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. بنا اللہ تعالیٰ من لم یدع قول الزور وعمل به لیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اگر روزہ رہ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہارا روزہ رہنے کی. اصل میں یہ آنکھ کا روزہ تھا، یہ کان کا روزہ تھا، یہ تو یعنی ہمارے پورے اعضاء کا روزہ تھا. یہ صرف کھانے پینے سے تو ظاہری طور پہ بچنے کا نام ہے، لیکن اصل میں آنکھوں کو بچانا ہے ویڈیو دیکھنے سے، گانے سننے سے، ہے نا، میوزک سننے سے. اور پھر آپ دیکھیے لمبا لمبا ٹائم لوگ گیمز میں لگا دیتے ہیں چاہے تاکہ وہ بھوک محسوس نہ ہو. غلط ہے نا. یہ مہینہ آپ دیکھیے اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے. شیطان کو قید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. خالی وقت میں تو ہم بول سکتے ہیں اللہ شیطان نے بھٹکا دیا، لیکن اب تو شیطان بھی قید ہے، بھٹکانے کے لیے نہیں ہے، ہے نا. تو اب یہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے.
کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے ہم قیامت والے دن. تو ہم ضرور گناہوں سے اجتناب کرتے رہیں، ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے. اور غیبت، ہے نا، اسپیشلی ہم عورتیں غیبت کریں گے تو وہ روزہ جاتے رہے گا. ٹھیک ہے، تو یعنی بہت ضروری ہے کہ ہم یعنی گناہوں سے بچتے رہیں. اور پھر حق تلفیوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے. مطلب یہ کہ ہم نے کسی کے ساتھ حق تلفی کر دی تھی، ہے نا، کسی کو دل دکھا دیا تھا، کسی کو تکلیف پہنچا دی تھی، اس کی غیبت کر دی، چغلخوری کر دی، حسد کیا، کینہ ہوا، ہے نا، دل میں بغض رکھ لے کے بیٹھے ہوئے، ہاں وہ آگے کیسا بڑی میرے سے، ہے نا. تو وہ ساری چیزیں آپ دیکھیے قیامت والے دن کیا ہوگا، مفلس بن کے آئیں گے ہم، ہے نا. اتنی ساری عبادتیں ہم کریں گے نا، تہجد اور یہ ساری چیزیں، لیکن کسی ایک سے آپ کی خطا رحمی ہے. رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کے لیے ہم سوچتے ہیں نا زندگی بھر ان کی صورت نہیں دیکھوں گی، یا کئی دن سے آپ ان سے بات نہیں کرتے رہتے، ان سے بات کر لیجیے. موقع اچھا ہے، چاند دیکھنے کے بعد آپ سلام علیک کریں، ان سے بات چیت کریں. اللہ میں کب سے سوچ رہی ہوں آپ سے بات کروں گی لیکن نہیں ہو پا رہا، یہ اچھا موقع تھا، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، بہت آپ کی یاد آ رہی تھی. بات کریں، اور صحیح میں یاد آ رہی تھی تو بولیے، ورنہ جھوٹ ہو جائے گا، ہے نا. تو مطلب یاد کر کے فون کریں تاکہ یہ بول سکیں کہ یاد آ رہی تھی آپ کی، ہے نا. تو یعنی شعوری طور پہ رشتہ داروں کو بات چیت کریں. اب اتنا بھی بات نہ کریں کہ پورا وقت یعنی خالی فون 1-2 گھنٹے خالی ایک رشتہ دار کو لگا دے، ایسا نہیں. بلکہ جو رشتہ دار آپ جن کو جانتے ہیں کہ ان سے بہت لمبے تعلقات قطع ہو چکے تھے، تو ان سے بات کر لیں اور اپنے حق تلفیوں کا ازالہ کر لیں. اور آپ دیکھیے ایک بندہ تو یا ایک بندی ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں شاید ہم اکثر بات کرتے رہتے، کچھ نہ کچھ بات نکل جاتی، غیبت ہو جاتی، کوئی بھی ہو. آپ دیکھیے میں تو کہتی ہوں کہ ہر ایک سے معافی مانگ لینا چاہیے، ہے نا، ہر ایک سے معافی مانگ لے بندہ، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے بولنے میں کچھ نہ کچھ قصور ہوتا رہتا ہے. میں کچھ بھی بولی ہوں گی، ماں میرے کو معاف کر دیجیے، ہے نا. اور کیونکہ اگر ہم صلہ نہیں کر لیں گے نا، صلہ رحمی، تو کیا ہوگا، جمعرات اور پیر کے دن ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا، تو ان کے اعمال میں قبول ہی نہیں کروں گا. پھر آپ سوچیے کیا ہوگا، تہجد جو ہم نے پڑھا، جو روزے ہم نے رکھے، وہ سارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہی نہیں ہوں گے. تو پھر کیسا، ہے نا. یعنی ایک مہینے کی اگر سیلری نہیں ملی تو ہم تو تڑپ جاتے نا کہ کیسا ہوں گا، ہے نا، کیسا ہوں گا گزارا. تو قیامت کے دن کرنسی ہمارے اعمال کی ہوگی. تو اگر وہی بھی تھرڈ ہو گئے، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے ہمارے اعمال، تو پھر کیا، ہے نا. تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری عبادتیں کرنے کا. ایک آخری بات یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اگر شرک کر رہے ہیں یا کیا ہے، یا بدعات ہم نے کی ہیں، ٹھیک ہے، ان سب سے معافی مانگنا اور بچتے رہنا چاہیے. ورنہ 100 سال بھی اگر آپ، بلیو می، یہ ٹھوس علم کے ساتھ اور ٹھوس بات کہہ رہی ہوں، اگر شرک آپ کی زندگی میں ہے، آپ نے ڈوری باندھی ہے، یا آپ غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، تو آپ کی یہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا کوئی کام کا نہیں ہوگا. یہ قرآن کی روح سے یہ بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے اعمال کی طرف قدم اٹھائیں گے اور ٹھوکر مار دیں گے. اور اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگر ہم نے کسی کو بڑا سمجھ کے ان کے آگے پیر پڑ لیے، یا جا کر ان کے سامنے سجدہ کر لیے، غیر اللہ کے آگے سجدہ کیے ہیں، تو معافی مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے بڑے کرتے تھے باجی، ہم کیسا چھوڑ دینا. بڑے اگر جہنم میں خواہ، اگر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حسبنا ما الفینا آباءنا، پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا تھا. پھر کیا کہہ رہے ہیں، کیا وہ باپ دادا عقل نہیں رکھتے یا شعور نہیں رکھتے؟ تو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے، ہے نا. تو اگر ان کے پاس وہ نالج نہیں آئی تھی، وہ دے ور انوسینٹ، سم ٹائمس ان کو نہیں پتا تھا شریعت کیا ہے نا، تو ہم ان کی ڈگر پہ، ان کے راستے پہ نہیں چل سکتے، ہے نا. اور ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں. ہم سے اگر کچھ بھی ایسی چیزیں ہو گئی تھی، ہم نے کالا ٹپکا لگا لیا تھا، یا ڈوری باندھ لی تھی، یا جو بھی ہم غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے رہے، یہ ضروری ہے کہ ہم معافی مانگ لیں. کیونکہ اگر آپ تہجد گزار بھی ہیں، ہے نا، آپ حاجی صاحب بھی ہیں، اور آپ رمضان کے بھی روزے رہتے ہیں، شوال کے بھی رہتے ہیں، مہینے کے 3 روزے بھی اگر آپ رہتے ہیں، اور سال بھر بھی آپ روزے رکھ لیں، تو بھی آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے. ان الشرک لظلم عظیم. میرے رب العالمین
جو اتنا بڑا رب ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو سانسیں دیتا ہے، جو آنکھ دیتا ہے، ناک دے اس نے دیا، دل دھڑکا دیا، سب کچھ کر دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیا، صلاحیتیں دیا، سوچ سمجھنے کی طاقت دیا، سب کچھ دیا، دل جگر گردہ سب کچھ اس نے دیا، اور کسی اور کے آگے یہ جسم جھکے، ہے نا؟ یہ جبین دینے والا اللہ ہے، آنکھوں کا بنانے والا اللہ ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر بنانے میں. تو پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ کیسے کسی اور کے سامنے جھکا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. ایک موٹی مثال دیتی ہوں تاکہ ہم عورتیں سمجھ جائیں. آپ دیکھیں ہر روز ہم اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن عمل میں کیا ہوتا ہے؟ تیری بھی عبادت کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں ہم جیسا کہ ایک شوہر کہتا ہے بیگم میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے عمل میں کیسا ہے؟ دوسری عورت سے بھی ان کو تعلقات ہو گئے، ہے نا؟ یعنی نظر ڈالتا ہے اس کے پر، اور تم کو بھی محبت کرتا ہوں. اگر یہ سمجھ میں آ جائے عورت، تو کبھی بھی کیا وہ عورت معاف کر سکے گی اس کو؟ کیا اس کے محبت کا اعتبار کر سکے گی؟ ہے نا؟ اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے نا کہ میرا شوہر مجھ سے کہتا ہے کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن نظر کسی اور پہ بھی ہوتی ہے اس کی. تو پھر ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایاک نعبد ایاک نعبد 17 بار ہم ہر نماز میں، آپ دیکھیں فرض نمازوں میں تو 17 مرتبہ کم سے کم ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب تھوڑی سی بھی مشکل آ جاتی ہے، بچے پہ جادو ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، کسی عامل بولتا یہاں جھکو وہاں جھکو، وہاں جا کے سجدے کرنے لگ جاتے، ہے نا؟ پھر کسی غیر اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگ جاتے، جبکہ طواف بھی عبادت ہے. اللہ کے گھر کا جس نے طواف کیا وہ کسی اور کے گھر کا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ اس سے نہیں بچے تو وہ اتنی عبادتیں جو ہم نے کہی ہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، یہ ساری بیکار ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اگر کر لیا ہے نادانی میں یا ہمارے بڑوں کو دیکھ کر، معافی مانگ لیں گے اللہ سے. اللہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. اور بدعات سے بھی بچنا ضروری ہے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت آگ میں لے کے جانے والی. ہم نے زیارت، چہلم چلا چھٹی جو کیا ہے، اللہ میرے کو معاف کر دیجیے. اللہ مجھے نہیں معلوم تھا یہ سب چیزیں بدعت ہے، مجھ سے کیا کیا بدعتیں ہو گئی، ہے نا؟ وہ کنڈا کیا کیا میں نے کیا، کنڈے کیا، یہ کیا وہ کیا، کتنے ساری چیزیں اللہ میرے کو معاف کر دی. نہیں پتا تھا یا رہ کے بھی ہم نے کیا وہ گناہ. بلیو می، 100 رمضان بھی اگر آپ کو مل جائیں تو معاف نہیں ہوں گے. آخری بات یہ کہہ کر رکھنا چاہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں زندگی کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما الاعمال بالخواتیم. آخری عمل کے اوپر یعنی اس کے اعمال کا دار و مدار ہوگا، ہے نا؟ تو اگر یعنی من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت، جیے اور مرے تو اللہ کے لیے مرے بندہ، ہے نا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم جب ملک الموت آئے تو ہم سب یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہم کو یا ایتها النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے نا؟ اس طرح مخاطب ہوں فرشتے ہم سے، ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم، آپ دیکھیے ہر دن مر جائیں، ہے نا؟ ہر دن موتو قبل ان تموت، اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. مرے بندہ ابھی کہ میں اپنے آپ کو مردوں میں شمار کروں کہ اللہ نے مجھے مہلت دی ہے اور پتہ نہیں یہ میرا آخری رمضان ہوگا، اب اس کے بعد مجھے کوئی رمضان ملے گا یا نہیں. اس لیے شعوری طور پہ میں یہ رمضان کو گزاروں گی، اور میرے سے کوشش ہی کروں گی کہ منٹ اور سیکنڈ بھی میرا ویسٹ نہ ہو. اور میں یہ کوشش کروں گی کہ میرا سونا بھی عبادت بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ میرے سونے کو بھی عبادت میں شامل کر دیجیے، کیونکہ وہ سونا بھی ریسٹ کے لیے، تاکہ میں عبادت اور ذوق و شوق سے کرتی رہوں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ یہ باتیں نہ ہوں، صرف باتیں نہ ہوں، بلکہ یہ ہم سب سے کروا لیجیے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ اعمال کروا لے، یہ رمضان ہم سب کو نصیب کر دے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے، اور پھر کبھی ہماری زندگی میں یہ دن، یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ ملے نہ ملے. کتنے لوگ خبروں میں جا کر سو چکے ہیں. اے اللہ آپ ہم کو بھی چاہتے تو آپ لے سکتے تھے،
لیکن آپ کا کروڑوں درجے شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اور مہلت دے دی اور سانسیں آپ نے ہم کو دے دی، لیکن ہم کو اس چیز کا شعور بھی دے دیجیے کہ ہم کو جانا ہے، ہم کو جانا ہے، اور پھر جانے سے پہلے کچھ کر جانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اور مجھ سے بھی اور خاص کر بولنے والے کو بہت زیادہ توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور پکڑ سے بچائے اللہ تعالیٰ کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر جائیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توفیق دے۔ اللہم انی اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم کو اللہ تو توفیق دے کہ ہم تیری اچھی طریقے سے ذکر کر سکیں اور اچھی طریقے سے تیری عبادت کر سکیں اور تیرا شکر ادا کر سکیں تیری نعمتوں پر۔ چلیے اسی کے ساتھ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔